لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي ذكره للشرف الذاكرين وشكره فوز للشاكرين وطاعته نجاة للمطيعين. الصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المشرقین ورب المغربین ولی الدارین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد. اما بعد فقد قال اللہ حق سبحانہ تبارک وتعالی وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا للہ و انا الیہ راجعون. صلوات پڑھنے پر محمد. لائق صد احترام علماء اکرام اور حاضرین فرش عزا، ایک مرحوم کے سال ثواب کے لیے مجلس عزا بعنوان مجلس برسی برپا کی گئی ہے اور ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں مرحوم کے اہل خانہ کو تعزیت پیش کرنے کے لیے اور صبر کی تلقین کرنے کے لیے. یہی قانون حیات ہے اور یہی اصول زندگی کہ جب ہمارے درمیان سے کوئی مومن یا مومنہ اس دار فانی کو چھوڑ کر اس عالم بقا میں قدم رکھتا ہے تو ہم اس کے ایصال ثواب کے لیے مجلس حسین برپا کرتے ہیں. اگر ہم اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو آپ کو بخوبی اس بات کا احساس ہوگا کہ ہماری اور آپ کی زندگی جس نقطے، جس محور، جس مرکز کے ارد گرد طواف کرتی ہے، اس محور اور اس مرکز کا نام مجلس امام حسین ہے. ہماری اور آپ کی زندگی میں جتنی بھی رونقیں پائی جاتی ہیں ان سب رونقوں کی بنیاد مجلس امام حسین ہے. ہمارے اور آپ کے اندر جتنی بھی دینداری پائی جاتی ہے اس کے پیچھے بھی کہیں نہ کہیں راز مجلس امام حسین ہے. ہم جتنا بھی قرآن سے انسیت رکھتے ہیں شاید اس کے پیچھے بھی ایک راز مجلس امام حسین ہے. ہم قرآن اور قرآن والوں کو جتنا بھی پہچانتے ہیں شاید اس تعارف کا ذریعہ بھی ایک مجلس امام حسین ہے. اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ جن خانوادوں میں، جن گھرانوں میں اور جن آغوشوں میں ہم نے اور آپ نے تربیت پائی ہے اس میں والدین نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ گھر میں خوشی ہو تو مجلس ہونا ہے، گھر میں غم آ جائے تو مجلس ہونا ہے، تم بیمار ہو تو مجلس ہونا ہے، تم صحت پا جاؤ تو مجلس ہونا ہے، تم غریب ہو تو مجلس ہونا ہے، تم امیر ہو جاؤ تو مجلس ہونا ہے، تمہارے گھر سے جوان کی میت نکلے تو بھی مجلس ہونا ہے، تمہارے گھر سے جوان کی بارات جائے تو بھی مجلس ہونا ہے. اور یہی نہیں بلکہ والدین نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ اگر تمہارے پاس گھر نہیں ہے تو گھر پانے کے لیے مجلس کرو، اور اگر حسین گھر دے دے تو شکرانے کے طور پہ مجلس کرو. یعنی پوری زندگی کا انحصار مجلس سید الشہداء پر ہے. آپ جس جہت سے، جس طرف سے، جس طریقے سے بھی دیکھیں گے آپ کو اپنی زندگی میں اگر کوئی چیز سب سے زیادہ کار فرما نظر آئے گی تو وہ مجلس سید الشہداء ہے. اگر میں ایک سوال کروں آپ سے، شاید یہ سوال ابتدائی مجلس میں بڑا اٹپٹا سا ہوگا، مگر اگر یہ سوال کیا جائے کہ ایک ہفتے کے اندر ہم نے کتنی مجلسیں سنی ہیں تو شاید اس کا جواب دینا آسان ہو جائے. مگر اگر اسی کے دائرے کو بڑھا دیا جائے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد والے آگے آ جائیے، آگے آ جائیے، ایک اور صلوات پڑھیں پر محمد والے محمد پر، صلوات پڑھنے پر محمد. اجازت ہے تو اگر یہ سوال کیا جائے کہ پچھلے ایک ہفتے کے اندر، چونکہ مجلسیں تو ہو رہی ہیں نا، ایک زمانہ تھا کہ لوگ محرم میں مجلسیں کرتے تھے، کسی کا 40واں ہو گیا، نہیں اب مجلسوں کی کثرت ہو گئی ہے، مجلس میں بڑھوتری آئی ہے، مجلسوں میں اضافہ ہوا. تو سوال یہ ہے کہ ایک ہفتے کے اندر جو گزرا ہفتہ ہے، جو پیچھے گیا ہے، اس میں ہم نے کتنی مجلسیں سنی ہیں. تو شاید 2-4 آدمی جواب دے دیں قبلہ میں نے اتنی سنی ہے، حضور یہ فلاں کا سویم سن لیا، اس کا 40واں. اسی کے دائرے کو بڑھائیے.
گزشتہ 15 دنوں میں ہم نے کتنی مجلسیں سنی، تو شاید اس کا بھی جواب آسانی سے ہو جائے۔ ایک مہینے میں جو وقت بڑھتا رہے گا ویسے ویسے سوال سخت ہوتا چلے۔ پچھلے 6 مہینے میں ہم نے کتنی مجلسیں سنی؟ مولانا 6 مہینے کا حساب تھوڑی رکھتے ہیں، ایک سال میں کہ جی وہ تو جواب ہی نہیں دے سکتا، نہ پڑھنے والا نہ سننے والا۔ اگر آپ کسی پڑھنے والے سے پوچھیں کہ آپ نے کتنی مجلسیں پڑھی ہیں تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ مولانا آپ اپنی سنانے آئیں، سنائیے اور جائیے، ہم سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ نہیں، پوچھنا اس لیے ضروری ہے چونکہ اگر ذمہ دار والدین اپنے بچے کے روشن مستقبل کے لیے اسے کسی کے پاس ٹیوشن کے لیے بھیجتے ہیں نا، تو بار بار چیک کرتے ہیں میرا بچہ روز جا رہا ہے، آیا اس کے اندر بدلاؤ آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا، تبدیلی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی، چینجنگ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی۔ اور اگر نہیں آتی تو پھر سوال 2 سے کیا جاتا ہے، ایک اس سے جسے بھیجا جا رہا ہے، ایک اس سے جس کے پاس بھیجا جا رہا ہے کہ بھئی تبدیلی کیوں نہیں آ رہی۔ کمال یہ ہے کہ آپ بچے کو ٹیوشن میں بھیجیں تو آپ چاہتے ہیں تبدیلی آ جائے۔ دنیا کی سب سے بڑی دانشگاہ ہے مجلس امام حسین، یہ قوم برسوں سے آ رہی ہے اور تظہور امام آتی رہے گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تبدیلی کیوں نہیں آ رہی، بدلاؤ کیوں نہیں آ رہا؟ جیسے آ رہے ہیں ویسے ہی جا رہے ہیں، جس طریقے سے آئے، اس لیے کہ ہر چیز کی بنیاد ہے نیت پر۔ ہر چیز کی بنیاد کیا ہے؟ نیت پر ہے۔ جیسی نیت ہوگی ویسے اثرات ہوں گے، جیسی نیت ہوگی ویسا نتیجہ ہوگا، جیسی نیت ہوگی ویسی توفیقات ہوں گی۔ جب ہم گھر سے چلتے ہیں تو ہماری نیت ہی ہوتی ہے فلاں کے ابا کی مجلس میں جا رہے ہیں، فلاں کے دادا کی مجلس میں جا رہے ہیں، فلاں کے بھائی کی مجلس میں جا رہے ہیں، فلاں کے بیٹے کی مجلس میں جا رہے ہیں، فلاں کے۔ تو یاد رکھیے گا جب تک آپ اس مجلس کو فلاں فلاں سے منسوب کرتے رہیں گے، جیسے آئیں گے ویسے ہی جائیں گے۔ جس دن گھر سے نیت کر لی کہ نہیں سید الشہداء کی مجلس میں جا رہے ہیں، اس دن نیت بھی بدل جائے گی، کیفیت بھی بدل جائے گی۔ ہمارے قبر کی دنیا کے ادھر بھی اس کے اثرات نظر آئیں گے اور قبر کی دنیا کے ادھر بھی اثرات نظر آئیں گے۔ ایک آیت میں نے پڑھی ہے، کوئی لمبی چوڑی آیت نہیں ہے اور مشہور زمانہ آیت ہے۔ اس مجمع کے اندر ایک بھی ایسا نہیں ہے، 55 سے لے کے 55 تک جتنے افراد بیٹھے ہیں سب کو یہ آیت یاد ہے۔ امیر، غریب، فقیر، رئیس، عالم، قابل، سب اس آیت کے حافظ ہیں۔ آیت میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا للہ، تھوڑا زور سے بولے میں ممبر پہ اونچا سنتا ہوں، انا للہ، یہ یاد ہو گئی؟ سب کو یاد ہے کہ نہیں؟ سب کو یاد ہے۔ اس آیت کا کمال یہ ہے کہ یہ وہ واحد آیت ہے کہ جو آپ کو کسی نے یاد نہیں کرائی۔ وہ ماں جس نے آپ اپنی آغوش میں بٹھا کے آپ کو بتایا تھا اللہ ایک ہے، پنجتن 5 ہے، امام 12 ہے، معصوم 14 ہے، کربلا کے شہید 72 ہیں، اس نے بھی آیت آپ کو یاد نہیں کرائی۔ وہ مولانا جس نے مکتب میں بٹھا کے آدھا دین آپ کو سکھا دیا تھا، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے پاک کیا ہے، نجس کیا ہے، اس نے بھی آیت آپ کو یاد نہیں کرائی۔ اور کمال یہ اس آیت کا آپ سے مطالبہ بھی نہیں کیا گیا کہ آپ اس آیت کو یاد کر کے آئیں اور نماز صبح میں سنائیں، نماز ظہرین میں سنائیں، نماز مغربین میں سنائیں، یا نماز جمعہ میں سنائیں، یا نماز عیدین میں سنائیں۔ نہ آپ کو یاد کی کرائی گئی، نہ مطالبہ کیا گیا۔ پھر یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہوئی؟ بھئی یہ آیت آپ کو یاد کیسے ہوئی؟ سوچنے کا مقام۔ مولانا اس لیے یاد ہو گئی کیونکہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے۔ اس لیے کہ اگر آپ کو اس لیے یاد ہے کہ قرآن مجید کی آیت ہے، قرآن مجید میں 6666 آیتیں اور موجود ہیں، ان میں سے آپ کو کتنی یاد ہے؟ تو یہ آیت یاد کیسے ہوئی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ آیت یاد کیسے ہو گئی؟ جب نہ کسی نے یاد کرائی تو پتہ چلا کہ یہ آپ کو یاد نہیں کرائی گئی، جس سماج میں ہم رہتے ہیں، جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس سوسائٹی میں ہم رہتے ہیں، یہ اس نے یاد کرائی۔ اور اسلامی سماج نے ہمیں بتایا کہ جب تمہارا کوئی تمہارے درمیان سے چلا جائے تو اس کا اظہار افسوس اپنی زبان میں نہیں کرنا ہے، بلکہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھنا اور کہنا ہے انا للہ، اور ہم یہ کہتے ہیں، یہ پڑھتے ہیں، مگر افسوس کا مقام یہ کہ جب ہم اسے پڑھتے ہیں تو ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں۔ جب ہم اسے پڑھتے ہیں، اپنی زبان پہ جاری کرتے ہیں، اس وقت ہمارے دماغ میں نہیں ہوتا کہ ہم آیت پڑھ رہے ہیں۔ دلیل دوں؟ دلیل یہ کہ میں آپ سے کہوں آیت تطہیر پڑھیے تو آپ کیسے پڑھیں گے؟ انما سے نہیں، پہلے کہیں گے بسم اللہ، بعد میں کہیں گے انما۔ آئے ولایت پڑھیے، پہلے بسم اللہ بعد میں انما۔ کوئی بھی آیت پڑھوائی جائے پہلے بسم اللہ بعد میں آیت۔ یہاں جتنے بیٹھے ہیں کبھی کسی نے پڑھا آج تک کہ کسی کی خبر انتقال ہوئی اور اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ؟ پڑھا؟ بولیے نہیں، سیدھا انا للہ۔ کیوں؟ کیونکہ ذہن میں نہیں ہوتا۔ یہ زبان پہ ایک رٹا ہوا جملہ ہے جو ہمیں ادا کرنا ہے، کبھی بھی ہم اسے آیت سمجھ کے نہیں پڑھتے، عادت ہے جو پڑھا جا رہا ہے۔ اور یاد رکھیے گا اللہ کا مزاج یہ کہ وہ جزا آیت پہ دے گا، عادت پہ نہیں دے گا۔
سمجھ رہے ہیں؟ جزا آیت پہ دے گا، عادت پہ نہیں دے گا. آپ کسی چیز کی آیت عادت ڈالے رکھیے نہیں، جزا آیت پہ ہے یا عبادت پہ. آپ نے آیت پڑھی، کیوں پڑھوائی گئی آیت؟ یہی سوال ہے اور یہی مجلس کا عنوان. کیوں پڑھوائی گئی یہی آیت؟ کیوں پڑھوائی جا رہی ہے؟ میں یہاں آیا مجلس پڑھنے کے لیے. آپ نے مجھ سے کہا کہ جی ایک جوان کے سال ثواب کی مجلس ہے، آپ کو مجلس سے چیلم سے یا برسی سے خطاب کرنا. میں آؤں اور آ کے یہاں کوئی بھی موضوع ایسا سنا کے چلا جاؤں، خیبر خندق کچھ بھی پڑھوں، آپ سن تو لیں گے، مگر جب چلے جائیں گے تو کہیں گے کہ اب مجلس تو ٹھیک ٹھاک پڑھتی اس نے، مگر عنوان غلط رکھا تھا. کیونکہ عنوان موت تھا، لہٰذا موت پہ پڑھی جانا چاہیے تھی. یہ بات مجھے سمجھ میں آ رہی ہے، آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے، مگر جس نے یہ آیت پڑھوائی ہے وہ سمجھ میں نہیں آ رہا اس کو. آپ سے کہا جا رہا ہے انا للہ، اس پوری آیت میں کہیں موت ہے؟ کہیں ہے؟ اور اس آیت کا ریومر اور فضا ایسی بنائی گئی ہے کہ قوم کے چھوٹے سے بچے کو بھی معلوم ہے کہ جہاں یہ آیت پڑھی جائے گی اس کا مطلب ہے ہاں کوئی نہ کوئی مرا ہے، کسی نہ کسی کا انتقال ہوا، کوئی نہ کوئی دنیا سے گیا. یہ فضا بنائی گئی. آپ کے پاس ٹیلی فون آیا، آپ نے فون اٹھایا، ہیلو، بات کی، بات کرتے کرتے آپ نے کہا انا للہ. جیسے ہی فون کٹا جتنے افراد بیٹھے تھے سب نے ایک ہی سوال کیا، بھائی خیریت تو؟ کس کا انتقال ہو گیا؟ کون مر گیا؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے اس کی بات سنی؟ کا نہیں، ہم نے انا للہ سنا تو ہمارے ذہن میں تصور آ گیا کہ کوئی انتقال کر گیا. اس کا مطلب یہ کہ بچوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی ہے کہ جہاں یہ آیت پڑھی جائے گی وہاں موت ہوگی، جبکہ اس پوری آیت میں کہیں لفظ موت ہے ہی نہیں. ہے کہیں؟ پڑھ لیجا. اللہ آپ سے یہ آیت پڑھوا رہا ہے، شریعت آپ سے یہ آیت پڑھوا رہی ہے کہ جب تمہارا کوئی درمیان سے جائے تو اس آیت کو پڑھو. یا تو یہ مانو کہ دامن قرآن میں کوئی موت والی آیت نہیں تھی کہ جو اس کو پڑھوایا گیا. یہی ہو سکتا ہے کہ یا تو دامن قرآن میں، مگر جائیے آپ قرآن اٹھا کے دیکھیے، علماء بیٹھے 145 مقامات وہ ہیں قرآن میں جہاں لفظ موت آیا. 145 مقامات کم نہیں ہیں، اور اس میں سے اکثر وہ ہیں، بلکہ چند تو ایسے جو آپ کو یاد ہیں، حفظ ہیں. آدھی آیت میں پڑھتا ہوں، آدھی آپ پڑھ دیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، کل نفس، سب کو یاد ہے. کتنا اچھا ہوتا کہ جب گھر میں کسی کا انتقال ہوتا تو سب یہ آیت پڑھتے، کل نفس ذائقۃ الموت. آیت چپک جاتی، حالات سے، واقعے سے آیت چپک جاتی. کہا جی بالکل صحیح ہے، انتقال ہوا ہے. فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. الذی خلق الموت والحیات، اللہ وہ ہے جس نے موت اور حیات کو پیدا کیا. جب موت والی آیت موجود تھی تو موت کے وقت موت والی آیت کیوں نہیں پڑھوائی گئی؟ سوال ہے خود اپنے بھائی کیوں نہیں پڑھوائی گئی؟ کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ جانتے کیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں ڈرانا نہیں چاہتا تھا، اللہ تمہیں کچھ سمجھانا چاہتا تھا. یہ آیت جو پڑھوائی جا رہی ہے اس کے لیے حضرت آیت اللہ بہجت نے جملہ لکھا، وہ جملہ سن لیجئے پھر آپ سمجھیں گے کہ یہی آیت کیوں پڑھوائی. آیت اللہ بہجت فرماتے ہیں کہ اس آیت کا سب سے چھوٹا معجزہ، سب سے چھوٹا معجزہ یہ ہے کہ اگر انسان اپنی کوئی چیز رکھ کر بھول جائے اور اسے یاد نہ آ رہا ہو کہ میں نے اپنا چشمہ کہاں رکھا ہے، اپنی چابی کہاں رکھی ہے، اپنا والیٹ کہاں رکھا ہے، کی کہاں رکھ دی ہے، یاد نہ آ رہی ہے، وہ اس آیت کی تلاوت کرے، اللہ اس آیت کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد کرا دے گا. آپ نے غور ہی نہیں کیا میں کیا کہہ رہا ہوں. اللہ اس آیت کی برکت سے بھولی ہوئی چیز یاد کرا دے گا. آپ نے غور کیا جنازے پہ یہ آیت کیوں پڑھوائی گئی؟ جنازے پہ یہ آیت اس لیے پڑھوائی گئی تاکہ جس خدا کو تم بھول چکے ہو، اپنے غرور میں، اپنی تکبر میں، اپنے انانیت میں، اپنے گھمنڈ میں، سکوں کی جھنکار میں، قوت کے غرور میں، جسے تم بھول چکے ہو وہ خدا یاد آنے لگے. جب گھر میں موت آتی ہے کون یاد آتا ہے سب سے پہلے؟ خدا. کوئی یاد نہیں آتا، پروردگار، اس کی بزرگی، اس کی الوہیت، اس کو یاد کیا جاتا. اب یہ آیت پڑھوائی جا رہی اور آیت کا ترجمہ کیجئے تو خود آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آیت کیوں پڑھوائی جا رہی. انا للہ، ہم اللہ کے لیے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور ہمیں واپس پلٹ کے اللہ کی طرف جانا ہے. جانا نہیں ہے، پلٹ کے جانا ہے. راجعون، پلٹ کے جانا. جانا اور ہے، پلٹ کے جانا اور ہے. بات جانے کی نہیں ہو رہی ہے، بات پلٹ کے جانے کی ہے. جانا اور پلٹ کے جانا اور. میں آپ سے پوچھوں آپ مجلس میں آئیں یا پلٹ کے آئیں؟ بھائی آپ مجلس میں آئیں یا پلٹ کے آئیں؟ بولیے. آئے ہیں، پلٹ کے کہاں جائیں گے؟ کہاں؟ گھر. اس کا مطلب یہ کہ پلٹا اس طرف جاتا ہے جہاں سے آئے. یہ آیت پڑھوا کے بتایا جا رہا ہے انسان یاد رکھ، یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے. تو آیا بھی خدا کی جانب سے، تجھے واپس بھی خدا کی طرف جانا ہے. تو آیا بھی خدا کی جانب سے، تیری برگشت، تیری واپسی کس کی طرف ہے؟ خدا کی طرف ہے. تم اللہ کی جانب سے آئے ہو
تمہیں واپس اللہ ہی کی جانب جانا ہے۔ یہ آیت نہیں ہے، یہ پیغام ہے۔ انسان 6666 آیتوں پہ غور نہ کرے، ایک اس آیت پہ غور کر لے، زندگی سنور جائے گی۔ ایک فقط یہ آیت کافی ہے انسان کی زندگی کو سدھارنے کے لیے، اس کے اندر کیفیت اور اس کے اندر وجد پیدا کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے کہ میری حیات کا مقصد کیا ہے۔ یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، یہ دنیا گزرگاہ ہے۔ جو تم سے پہلے آئے وہ بھی یہاں نہیں رہ پائے، نہ تم رہ پاؤ گے نہ تمہارے ساتھ والے رہ پائیں گے۔ جو تمہارے بعد آئیں گے وہ بھی نہیں رہ پائیں گے۔ جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے۔ جس نے اس دنیا کے آنگن میں قدم رکھا ہے اسے اپنا سامان سمیٹ کے ایک دن واپس جانا ہے۔ مگر آیت سنیے، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ تم اللہ کی طرف پلٹو گے، نہیں، پہلے آنے کا تذکرہ کیا، بعد میں جانے کا تذکرہ کیا۔ خدا خالی جانے کا تذکرہ کرتا، آنے کا نہ کرتا، مگر نہیں، اس نے آنے کا بھی تذکرہ کیا اور جانے کا بھی تذکرہ کیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں دنیا کا بے وقوف ترین انسان وہ ہے جو ایک پتھر سے 2 بار ٹکرائے۔ ایک پتھر سے 2 بار ٹکرانے والا دنیا کا بے وقوف ترین انسان ہے۔ 2 بار نہ ٹکرائیے گا، ایک بار ٹکرا چکے بس کافی ہے۔ آیت کیا کہہ رہی؟ تم اللہ کی جانب سے آئے ہو، واپس اللہ کی طرف جانا ہے۔ پہلے آنے کا تذکرہ، بعد میں جانے کا تذکرہ۔ خالی جانے کا کرتا، آنے کا نہ کرتا، مگر نہیں، اس نے قانون کیا بنایا؟ پہلے آنے کا، جانے کا۔ اس لیے کہ جب انسان آتا ہے نا تو اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اتنے ٹائم میں رہا ہوں تو واپس بھی اتنے ہی ٹائم میں جاؤں گا، وقت ختم نہیں ہوتا۔ مطلب ایک صاحب آئے، دلی سے آئے، انہیں آنے میں 5 گھنٹے لگ گئے امروہہ تک، اور یہاں آئے مجلس کی، اور جب چلنے لگے لوگوں نے کہا ارے پکڑو بیٹھو، کہاں جا رہے ہو، 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، اور وہ آپ کی بات پہ بیٹھے بھی رہیں۔ اور جب یہاں سے چلیں تو پھر 5 گھنٹے لگے، اور وہاں جا کے سوال ہو اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ کیا کریں، ہم تو نکلنا چاہتے تھے، انہوں نے کہا 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے۔ تو سوال یہ ہوگا کہ اگر وہ یہ کہہ رہے تھے 2 گھنٹے میں پہنچ جاؤ گے، تم کس راستے سے گئے تھے؟ کہا اسی راستے سے گئے تھے۔ آئے کس سے ہو؟ کہا بھی اسی سے۔ تو کہا جتنا جانے میں وقت لگتا ہے، نہیں سمجھے، جتنا جانے میں لگے گا اتنا ہی، کیونکہ روڈ وہی ہے، روٹ وہی ہے، وہی کیفیت ہے۔ اللہ نے کہا بس یہی زندگی ہے، جیسے گئے ہو ویسے ہی بلائے جاؤ گے، کوئی فرق نہیں ہوگا۔ اور سن، یہ میں خدا ہوں، اگر تیرے آخری دن کو پہلے دن سے نہ ملا دوں تو خدا نہ کہنا، آخری دن کو پہلے دن سے نہ ملا دوں خدا نہ کہنا، جیسے تجھے بھیجا تھا ویسے ہی بلاؤں گا۔ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے، اس لیے کہ جب تم آئے تھے اس دنیا میں تو 1.5 کلو کے تھے، 2 کلو کے تھے، اب جا رہے ہو تو 52 کلو کے ہو۔ آئے تو چھوٹے سے تھے، جا رہے ہو تو 6.5 فٹ کے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ نے کہا قد و قامت سے نہ ناپ، کیفیت سے ناپ، کیفیت سے ناپ کہ کیفیت ایک جیسی ہوگی۔ اگر تیری آخری دن کی کیفیت کو پہلے دن کی کیفیت سے نہ ملا دوں خدا نہ کہنا۔ کیا مطلب؟ کہ سن، جب تو اس کائنات میں گیا تھا تیرے پاس ہاتھ تھے، پاؤں تھے، وہ بھی تھے، زبان تھی، وہ بھی تھی، سب کچھ تھا۔ جب آئے گا تب بھی سب کچھ ہوگا، مگر کیفیت ایک جیسی ہوگی۔ جب گیا تھا تو ہاتھ اٹھا نہیں پا رہا تھا، پاؤں سے چل نہیں پا رہا تھا، زبان سے بول نہیں پا رہا تھا، دماغ سے سوچ نہیں پا رہا تھا۔ جب آئے گا تو کیفیت یہی ہوگی، پاؤں ہوں گے چل نہیں پائے گا، ہاتھ ہوگے اٹھا نہیں پائے گا، زبان ہوگی تو بول نہیں پائے گا۔ سن، جب پہلے دن گیا تو غسل مولود دلانے والے دوسرے تھے، جب آئے گا تو غسل میت دلانے والے دوسرے ہوں گے۔ جب آیا تو لباس پہنانے والے دوسرے تھے، جب واپس آئے گا تو تجھے کفن پہنانے والے دوسرے ہوں گے۔ سن، تو جاتے ہوئے بھی محتاج تھا، تو آتے ہوئے بھی محتاج ہوگا، کیفیت ایک بنا دی نا۔ اور سن، تو اس دنیا میں جا کے مجھے نہ بھول جانا، اس لیے کہ تو بدلے گا، میں نہیں بدلوں گا۔ میں نے پہلے ہی دن، جس دن تجھے اس دنیا میں بھیجا تھا، بتایا تھا کہ میری قدرت کیا ہے اور تیری غربت کیا ہے۔ پہلے ہی دن میں نے بتایا تھا کہ میری قدرت کیا ہے اور تیری غربت کیا ہے۔ اب تیری بے وقوفی ہے کہ تو اس دنیا میں جا کے اپنی غربت کو قدرت سے مقابلہ کرنے لگے۔ نہیں، تو غریب تھا، غریب ہے، غریب ہی رہے گا۔ میں قادر تھا، قادر مطلق تھا، ہوں اور رہوں گا۔ جب میں نے تجھے اس دنیا میں بھیجا تو تیری اتنی طاقت نہیں تھی کہ تو میری بارگاہ میں ہاتھوں کو جوڑ کے کہہ دیتا پروردگار مجھے جانا تو ہے مگر مولانا کے گھر میں نہیں جانا، ماسٹر کے گھر میں جانا ہے، ڈاکٹر کے گھر میں جانا ہے، کلکٹر کے گھر میں جانا ہے۔ حد یہ تھی کہ تیرے پاس اتنا اختیار نہیں تھا کہ یہ کہہ دیتا میں اس گھر میں پیدا نہیں ہوں گا، اس گھر میں ہوں گا۔ اتنا بھی ہمت نہیں تھی کہ تو گلی اپنی مرضی سے چن لیتا کہ میں اس گلی میں نہیں، اس گلی میں پیدا ہوں۔ محلہ نہیں چن سکتا تھا، شہر نہیں چن سکتا تھا، ملک نہیں چن سکتا تھا۔ حد تو یہ تھی کہ تیرے پاس اتنی اوقات نہیں تھی کہ تو موسم اپنی مرضی سے چن لیتا۔ یہ میری قدرت تھی کہ میں نے تجھے پہلے دن جس گھر میں چاہا، جس شہر میں چاہا، جس گلی میں چاہا، جس محلے میں چاہا، جس آنگن میں چاہا، جس موسم میں چاہا بھیج دیا۔ اور یہی میرا مزاج رہے گا آخر تک۔ تو بدلے گا، میں نہیں بدلوں گا۔
جب تجھے بھیجا تو تجھ سے نہیں پوچھا، جب چاہا جیسے چاہا جس گھر میں چاہا جس محلے میں چاہا جس شہر میں چاہا بھیج دیا۔ اور سن 50 60 70 سال کے بعد جب چاہوں گا جس شہر سے چاہوں گا جس گلی سے چاہوں گا جس محلے سے چاہوں گا جس موسم میں چاہوں گا جس ملک سے چاہوں گا بلا لوں گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد وآل محمد پر۔ یہی زندگی ہے۔ اس نے بھیجا تو بغیر بتائے، وہ بلائے گا تو بغیر بتائے۔ اب میرا آپ سے ایک سوال ہے، آپ کی آنے میں چلی؟ بولیے بھائی، آپ جب اس دنیا میں آئے آپ کی آنے میں چلی ہے؟ جانے میں چلے گی؟ بھائی یہی زندگی ہے۔ اسلام یہی بتانا چاہتا ہے، قرآن شریعت توحید کا پیغام یہی ہے کہ انسان ہوش میں آ، جب نہ تیری آنے میں چل رہی ہے نہ جانے میں چل رہی ہے تو پھر سوچ کے غرور کیوں چل رہا ہے، تکبر کیوں چل رہا ہے، انانیت کیوں چل رہی ہے، گھمنڈ کیوں چل رہا ہے، یہ کیوں غرور ہے؟ اسے ختم کر دے۔ اور یاد رکھیے گا یہ دنیا، یہ 50 سال، یہ تو جانا تو کنفرم ہے کہ تمہیں واپس جانا ہے، مگر یہ 50 60 70 سال کی زندگی تمہیں اس لیے دی گئی ہے تاکہ تمہیں یہ طے کرنا ہے کہ تمہیں جانا کیسے ہے۔ یہ 50 60 سال کی زندگی کیوں دی گئی؟ تاکہ تمہیں یہ طے کیا جائے کہ تمہیں واپس کیسے جانا ہے، کس کیفیت میں جانا ہے، لوگوں کی دعائیں لے کے جانا ہے یا لوگوں کی بد دعا لے کے جانا ہے، یہ تو تمہیں طے کرنا ہو۔ تم اس دنیا میں آئے ہو اور تمہیں اس دنیا سے جانا ہے، مگر یہ تمہیں طے کرنا ہے کہ تمہیں واپس کیسے جانا ہے۔ یہ پتہ کسی کو نہیں ہے۔ جتنے یہاں بیٹھے ہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کسی ایک کو یہاں نہیں رہنا ہے۔ جو آیا ہے اسے واپس جانا ہے، یہ کنفرم ہے۔ جو آیا ہے، جس نے کائنات کے آنگن میں قدم رکھا ہے، اسے واپس جانا ہے، یہ طے ہے بالکل۔ یہ کسی کو نہیں پتا کہ کب جانا ہے، مگر انسان اکڑ رہا ہے۔ اب اس سے آپ پوچھے کہ آپ اکڑ کیوں رہے، اس کا جواب یہ ہوگا جی 50 سال پہ اکڑ رہا ہوں۔ تو کیا 50 سال کی گارنٹی ہے اس پہ جو اکڑ رہا ہے؟ کیا 60 سال کی گارنٹی ہے؟ نہیں ہے۔ اچھا آپ پہ گارنٹی نہیں، آپ سے پرانے والوں پہ گارنٹی ہو، آپ سے پہلے والوں پہ کچھ نہیں پتا۔ جب مولا کائنات کو ظاہری حکومت ملی ہے اور آپ آئے ہیں کوفہ اور آپ نے دارالحکومت کوفے کو بنایا، پہلی رات ہے جناب امیر کی، پہلی رات ہے کوفے میں، آپ تشریف لائیں۔ پہلی رات جب آئی، آدھی رات ڈھلنے کے بعد جناب امیر اٹھے اور دارالامارہ تشریف لائے، اور آنے کے بعد آپ نے آواز دینا شروع کی، فلاں فلاں، دروازے پہ کھڑے ہو کے آواز دے رہے، وہ فلاں دروازہ ہی نہیں کھول رہا، اس لیے کہ آدھی رات تھی، فلاں سو گیا، فلاں سو گیا۔ جناب امیر نے پھر آواز دی، اچھا یہ گھر تو ہے نہیں، مکان تو ہے نہیں کہ گھر والے ہوں گے، یا تو ایک آدمی معین کیا گیا تھا کہ تجھے جاگتے رہنا۔ اچھا جسے معین کیا جائے نا کہیں کہ آپ کو پوری رات اس امام بارگاہ کے باہر جاگنا ہے، اسے ہمارے شہر میں، ہماری زبان میں، ہمارے ملک میں خاص لفظ سے یاد کیا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے اسے؟ زور سے بولیے۔ چوکیدار۔ چوکیدار سو گیا، جناب امیر آواز دے رہے ہیں چوکیدار سو گیا۔ اب ایک جملہ کہوں، ہم سے زیادہ تجربہ کسی کو نہیں ہے کہ جب چوکیدار سوتا ہے تو اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں، سب کو پتا ہے نا بھائی، سب کو معلوم ہے۔ گھر کا چوکیدار سو جائے تو گھر برباد، شہر کا چوکیدار سو جائے تو شہر برباد، صوبے کا چوکیدار سو جائے صوبہ برباد، ملک کا چوکیدار سو جائے ملک برباد، عقیدے کا چوکیدار سو جائے تو آخرت برباد۔ چوکیدار نہیں سونا چاہیے، جب تک چوکیدار جاگ رہا ہے تب تک آپ جاگ رہے ہیں۔ جس دن چوکیدار سو گیا اس دن سمجھیے کہ ہدایت کے دروازے آپ پہ۔ مولانا کیا مطلب؟ ہمارے پاس کیا چوکیدار؟ ہاں سب کے پاس ایک چوکیدار، ہر انسان کی روح میں ایک چوکیدار بیٹھا ہے۔ اس کا کام کیا ہے؟ جب آپ اچھا کام کرتے تو وہ اندر سے آواز دیتا ہے شاباش بہت اچھا کیا، یہ چوکیدار کا کام۔ اور جب آپ کوئی برا کام کرتے ہیں تو وہی اندر سے ملامت کرتا ہے بہت برا کیا۔ بس جب تک یہ اندر سے آواز آ رہی نا سمجھ لیجئے چوکیدار جاگ رہا ہے۔ جس دن یہ اندر سے آنا آواز بند ہو گئی سمجھ لیجئے کہ آپ کے دروازے بند ہو گئے، وہ چوکیدار سو رہا ہے۔ جناب امیر نے جا کے دخل الباب کیا، اس نے دروازہ کھولا، جی مولا آپ کہاں؟ میں آیا ہوں۔ مولا اس وقت رات کے سناٹے میں کہاں؟ کیسے آنا ہوا؟ ابھی تو نماز میں وقت ہے۔ کہ میں آ گیا۔ کیوں آئے؟ اس لیے آیا ہوں کیا زکوٰۃ آئی ہے؟ اس نے کہا مولا زکوٰۃ آئی، ابھی اتار کے گئے ابھی۔ مولا نے کہا میں اسی لیے آیا ہوں کیونکہ زکوٰۃ آئی ہے۔ اس نے کہا مولا میں نہیں سمجھا، زکوٰۃ آئی ہے آپ بھی آ گئے؟ کہاں میں زکوٰۃ کے لیے آیا ہوں۔ کہا کیا کریں گے زکوٰۃ کا؟ اب ایک جملہ کہوں، چوکیدار پرانا تھا علی نئے تھے، چوکیدار پرانا تھا علی نئے تھے۔ اس نے کہا مولا کس لیے آئے؟ کس لیے آئے تاکہ وہ زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں۔ پر جب کہا نا زکوٰۃ لوگوں میں تقسیم کروں، چوکیدار نے حیرت بھری نگاہوں سے جناب امیر کو دیکھا اور دیکھ کے کہنے لگا مولا کیا زکوٰۃ بھی بٹتی ہے؟ چوکیدار پرانا تھا علی نئے تھے۔ چوکیدار کا یہ کہنا
پرانی تمام شخصیتوں کو آئینہ دکھا گیا کہ علی میں اور اوروں میں فرق یہ ہے کہ پرانے والے بٹورنے آئے تھے، علی بانٹنے آیا ہے. کام ہے ابھی. کہا مولا کیا بھی بٹے گی زکات؟ اس نے کہا مولا ایک بات کہوں. کہا مولا آپ نے اپنی نیند خراب کی، آپ مالک ہیں، آپ کے اختیار میں تھا. آپ نے میری بھی نیند خراب کر دی، میں نوکر خادم غلام آپ کے اختیار میں تھا میری مگر مولا اب آپ چاہتے ہیں آدھے کوفے کی نیند خراب ہو. تو جناب امیر نے کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ کہا مولا میں چاہتا یہ ہوں کہ آپ واپس چلے جائیں، صبح میں اٹھوں گا آپ کو بھی اٹھا لوں گا، آپ آگے زکات بانٹ دیجیے گا. جناب امیر نے منع نہیں کیا، مسکرا کے لیں گے واہ کیا رائے دی، ذرا بھاگ کے کاغذ اور قلم لے کے آ. دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا. دوڑ کے گیا اور کاغذ اور قلم لے کے آیا. مولانا نے کہا اس پہ لکھو. کہنے لگا مولا فہرست بھی صبح بنائیں گے. مولانا نے کہا فہرست نہیں، اس پہ لکھ کے تو صبح تک زندہ رہے گا. اچھا جو خاموش ہیں کیا وہ لکھ دیں گے؟ اس نے نہیں لکھا، ہم میں سے کوئی لکھ دے گا؟ ہو تو لکھ دیں. لکھو اس پہ کہ تم صبح تک زندہ رہو گے. اسے پسینے آ گئے، پھینک دیا. اس نے کہا نہیں میں نہیں لکھ سکتا. میں کیسے لکھ دوں؟ ہو سکتا ہے کہ آپ ادھر نکلے میں ادھر نکل جاؤں. مولانا نے کہا اپنی گارنٹی ہے نہیں، اور مجھ سے کہہ رہا ہے کہ صبح مجھے بھی اٹھائے گا اور انہیں بھی اٹھائے گا. یاد رکھ اگر تیرے اٹھانے سے پہلے تجھے کسی نے اٹھا لیا. اب اس کے بعد جو جناب امیر نے جملہ کہا وہ تاریخ شیعت کا نہیں، تاریخ انسانیت کا بہت بڑا جملہ ہے. بلکہ کہہ دیا جائے تاریخ انسانیت کے ماتھے کا جھومر ہے وہ جملہ جو جناب امیر نے اس وقت اس چوکیدار سے کہا. فرماتے سن، اگر صبح ہونے سے پہلے اور اس زکات کے بٹنے سے پہلے ان میں سے کوئی بھی ایک مر گیا نا جس کا حق زکات میں ہے اور وہ زکات لیے مر گیا، تو زندہ رہ سکتا ہے. علی کبھی اپنے کو معاف نہیں کر سکتا، معاف نہیں کر سکتا. یہ ہے جناب امیر کی زندگی. انہوں نے کہا جی لکھ کے دیجئے. نہیں لکھوائے کو دے دے گا، اس لیے کہ کسی کو نہیں پتا. آج پوری دنیا میں انسان کی عقل کے پیچھے ایک ہی چیز ہے، میں، خود نمائی، انانیت، غرور، تکبر. میں، میرا گھر، میرا پریوار، میری گاڑی، میں. کبھی آپ اس سے پوچھیں کہ میں کیا ہے؟ میں اس کا جواب دے دے کہ میں کیا. جی میری حیثیت، ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں. میں آپ کی کیوں، میں اپنی بات کروں. میری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اب آپ حیثیت کی بات کریں گے تو میں اور قریب آ کے کہہ دوں. دیکھیے میری میں حیثیت سے زیادہ اس پنکھے کی حیثیت ہے، اس لائٹ کی حیثیت ہے. اور میں کیا مطلب، آپ اشرف المخلوقات ہیں، آپ کے سر پہ لقد کرمنا بنی آدم کا تھا، وہ تاج واج الگ رکھیے. آپ یہ پنکھا لینے جائیے ابھی مارکیٹ میں 1200 روپے کا پنکھا دے گا، مگر ساتھ میں ایک گارنٹی کارڈ دے گا جس پہ لکھا ہوگا 1 سال کی گارنٹی. یہاں جتنے بیٹھے ہیں کسی کے پاس ہے گارنٹی کارڈ؟ ہے؟ اگلے پل کی گارنٹی نہیں ہے، اگلے سانس کی گارنٹی نہیں ہے. کمال یہ پنکھے کی گارنٹی ہے، بلب کی گارنٹی ہے، ہر چیز کی گارنٹی آ رہی ہے. انسان کی کوئی گارنٹی نہیں. کیوں نہیں ہے گارنٹی؟ سوچئے گارنٹی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے گارنٹی؟ کسی کے پاس ہے کوئی گارنٹی؟ کوئی کہہ دے گا جی میں صبح شام تک زندہ رہوں گا، کوئی کہہ دے گا میں 1 ہفتے تک زندہ رہوں گا، میں 1 مہینے زندہ رہوں گا. 1 سیکنڈ کی گارنٹی نہیں ہے. ہم نے ممبر کے اوپر بھی مرتے ہوئے دیکھے لوگ، ممبر کے نیچے بھی مرتے ہوئے دیکھے. گارنٹی کس کی ہے؟ پنکھے کی گارنٹی نہیں، آپ کی گارنٹی. کیسے؟ کیا خدا گارنٹی نہیں دے سکتا؟ کوئی گارنٹی نہیں ہے. جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے واپس جانا ہے. پروردگار کی کیا کیا تم نے؟ کتنا اچھا ہوتا کہ اگر ہر انسان کی گارنٹی بنا دیتا، ایک کارڈ بنا دیتا. کیسے؟ سب کو ایک ہی عمر دے دیتا، جتنے اس دنیا میں آتے سب 100 سال جیتے. اللہ نے ایسا نہیں کیا، کیونکہ اللہ انسان بنا رہا تھا، گاڑی نہیں بنا رہا تھا کہ پیٹرول کی 15 سال چلے گی، ڈیزل کی 10 سال چلے گی. نہیں، اس نے انسان بنایا، اپنی مرضی سے بنایا. جب چاہ بھیج دیا، جب چاہ بلا لیا. اس کے اختیار میں، وہ مالک کائنات ہے، وہ مالک حقیقی ہے. اس کے اختیار میں، اس کی قدرت میں ہے. جب چاہے بھیجے گا، جب چاہے بلا لے گا. کتنا اچھا ہوتا کہ اگر انسان کو الگ الگ عمر دینا تھی تو اتنا کرتا کہ سیدھے ہاتھ پہ عمر لکھ دیتا. جب بچہ پیدا ہوتا تو اس کے سیدھے ہاتھ پہ لکھا ہوتا کہ جو بچہ آیا ہے دنیا میں یہ اتنے دن جیے گا، 10 سال، 15 سال، 20 سال، 50 سال، 60 سال. کیا وہ اتنا بڑا قادر نہیں تھا؟ لکھ سکتا تھا. بھائی آج ٹیٹوز کا زمانہ آیا ہے، ٹیٹو بنواتے لوگ. خدا وہیں سے ایک ٹیٹو بنا کے بھیج دیتا کہ ہر آدمی کے ہاتھ پہ لکھا ہوتا ہے یہ 50 سال جیے گا، یہ 60 سال، یہ 70 سال. لکھ سکتا تھا؟ لکھ سکتا تھا. مگر یاد رکھیے گا، اگر وہ لکھ دیتا تو وہ جو حجاب محبت ہے نا، پردہ محبت، وہ پھٹ جاتا، وہ تار تار ہو جاتا اور راز کھل جاتا، راز محبت. پھر جو لوگ کہتے ہیں نہیں
باپ کو اولاد سے بڑی محبت ہوتی ہے والدین کو، وہ بھی راز ختم ہو جاتا، وہ جو پردہ تھا وہ ختم ہو جاتا. جانتے کیوں؟ اس لیے کہ جب بچہ پیدا ہوتا تو لوگ چہرہ بعد میں دیکھتے، ہاتھ پہلے دیکھتے، یہ عمر کتنی لے کے آیا. اور کسی کے لکھا ہو 70 سال سکون کی زندگی گزارتا، اور کسی کے لکھا ہوتا 10 سال. میں یہ پوچھ رہا ہوں، اگر بچے کے باپ کو پتا ہو کہ 10 ہی سال جیے گا چاہے میں کچھ کر لوں، اس کا ایڈمیشن جامعہ میں ہوتا؟ اس کے لیے ڈونیشن دیا جاتا؟ اگر وہ بیمار ہوتا کہ اچھی جگہ خرچ ہوتا پیسہ اس کو؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھیے گا، اب جو جملہ کہہ رہا ہوں اپنی خطابت سے بڑا جملہ کہہ رہا ہوں، یاد رکھیے گا، جب ہم اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کی تربیت کرتے ہیں تو ہماری نیت یہ نہیں ہوتی کہ ہم ایک بندہ خدا کو پال رہے ہیں، ہم ایک مخلوق خدا کو پال رہے ہیں. نہیں، ہماری نیت یہ ہوتی ہے، ہمارے دماغ میں چلتا ہے کہ آج ہم اسے پال رہے ہیں، کل ہی ہمیں پالے گا. یہ ڈگریاں اس لیے نہیں دلائی جا رہی کہ ایک مخلوق خدا کو ترقی کی طرف لے جایا جا رہا ہے، ایک مخلوق خدا کو بلندی کی طرف لے کے جا رہا. نہیں، ہماری نیت یہ کہ آج تک ہم اسے پالتے رہے، اب یہ ہمیں پالے گا. نہیں عزیزو، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی. شریعت یہ کہتی ہے کہ آپ اپنی اولاد کو سمجھ کے پالیں کہ آپ ایک مخلوق خدا کو پال رہے ہیں. بات رہی ہمارے پالنے کی، تو ہمیں جو اب تک پال رہا ہے وہ آگے بھی پالے گا. مگر ہم تو، وہ تو حجاب محبت پھٹ جاتا نا، پتہ چلتا کہ باپ کی اصلیت کیا ہے، ماں کی اصلیت کیا ہے، سب کی اصلیت پتہ چلتی. کوئی گارنٹی نہیں، جتنے یہاں بیٹھے ہیں کوئی گارنٹی نہیں. پرانے زمانے میں گاڑی آیا کرتی تھی، ابھی بھی کہیں کہیں نظر آتی ہے ایمبیسیڈر گاڑی، اس کے اندر 3 میٹر ہوا کرتے تھے. پہلا میٹر ہوتا تھا جو بتاتا تھا اسپیڈ کتنی ہے گاڑی کی، دوسرا یہ بتاتا تھا اس میں بینزین کتنا ہے، فیول، تیسرا میٹر یہ بتاتا تھا کہ گاڑی کا ٹمپریچر کتنا ہے، بتاتا تھا کہ نہیں؟ اسی پہ آدمی گاڑی چلاتا تھا. اب ترقی ہو گئی، اب میٹر بڑھ گئے. پہلے خالی یہ بتاتا کہ گاڑی میں پیٹرول کتنا ہے، اب جو نئی گاڑیاں ہیں اس میں یہ بھی بتاتا ہے کہ اتنا پیٹرول ہے اور اتنا کلومیٹر جائے گی. بتاتا ہے کہ نہیں؟ اتنا ہے اتنا جائے گی. یہ پرانے زمانے میں نہیں تھا. آپ گاڑی نکال کے لائے، آپ نے مراد آباد سے گاڑی نکالی، اس نے کہا بھائی ان کو امروہہ تک جانا، گاڑی دے دی آپ کو، اور آپ نے گاڑی میں بیٹھتے ہو گیئر لگایا کہ جی میں تو دلی جاؤں گا، اور وہ یہاں تک گئی اور جھٹکا لے کے بند. آپ نے کمپنی میں فون کیا، بھائی کیا ہوا، یہاں کیا کباڑا دے دیا تم نے مجھے، یہ بند ہو گئی. اب وہاں سے انجینئر اور یہ سب دوڑے آئے، پوری ٹیم نے چیک کیا، گاڑی میں تو کوئی کمی نہیں. اب جو بعد میں دیکھا اس نے کہا بھائی چلا کون رہا تھا، اس میں کون چلا رہا تھا؟ کہیں چلا تو میں رہا تھا. تو کہنے لگے کباڑا یہ نہیں ہے، تم احمق ہو. کیا مطلب؟ کہ جب تم چلے تھے کیا تم نے فیول چیک نہیں کیا؟ اب میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، یہ جو گاڑی بیچ روڈ میں منزل پہ پہنچنے سے پہلے بند ہوئی ہے، اس کی ذمہ دار کمپنی ہے؟ بولیے، کمپنی ہے؟ گاڑی ہے کون ہے؟ بولیے کون ہے؟ چلانے والا. انسان منزل سے پہلے اگر رک جائے تو ذمہ دار کمپنی کا مالک نہیں ہے، وہ ہے جو چلا رہا ہے. اس نے فیول کیوں چیک نہیں کیا بھائی؟ کیوں نہیں چیک کیا؟ چلتا، فیول چیک کر کے چلتا، منزل تک پہنچ جاتا. گاڑی بیچ میں رکی ہوئی ہے. اب میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، انجینئر نے گاڑی بنائی تو 4 میٹر لگا دیے، 3 میٹر لگا دیے جو بتا رہے ہیں کہ فیول کتنا ہے، کتنا جائے گی. اللہ کا سب سے بڑا پروڈکٹ حضرت انسان ہے، سب سے بڑا اس کی قدرت کا شاہکار انسان ہے. اللہ نے انسان بنایا، اس نے ہم میں میٹر نہیں لگایا یا ہمیں بغیر میٹر کے چھوڑ دیا. ہمارے پاس بھی تو کوئی میٹر ہوگا جو میٹر بتائے گا کہ ہم کتنا چلیں گے. مولانا کیا بات کر رہے ہیں، ہم میں تو کوئی میٹر نہیں. نہیں، ایسا نہیں. یہاں جتنے بیٹھے سب کے پاس ایک نہیں، گاڑی میں تو 3 ہیں اور 4 ہیں، آپ کے پاس 5 میٹر ہیں. مگر پرابلم کیا ہے، میٹر دیکھ کوئی نہیں رہا. اگر میٹر دیکھ لیا جاتا تو کبھی ہمارے سماج میں یہ لفظ نہ کہا جاتا اجی اچانک سے موت آ گئی. بہت سے تو بہت آگے، اجی دھوکے سے موت آ گئی. دھوکے سے؟ تم اتنی بڑی چیزوں کو تمہیں مارنے کے لیے خدا دھوکہ کرے گا؟ دھوکہ خدا نہیں دیتا، دھوکہ ہم آپس میں دیتے ہیں. دھوکے کی تعریف جانتے کیا ہے؟ دھوکے کی تعریف یہ کہ دھوکہ وہ دیتا ہے جسے یہ یقین ہو کہ اب اس سے اچھا چانس ملے گا ہی نہیں، کر دو. مگر جس کے لیے مولا کائنات دعائے کمیل میں فرما رہے ہو کہ تیری قدرت سے کوئی فرار نہیں کر سکتا، تیری حکومت سے کوئی باہر نہیں جا سکتا، تیرے اختیار کو کوئی عبور نہیں کر سکتا، اس کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیا ہے؟ وہ تو جب چاہے گا تب مارے گا، اٹھا کے مارے گا، اڑا کے مارے گا، زمین میں مارے گا، زمین کے اندر مارے گا، اسے کوئی خوف نہیں. تو یہاں جتنے بیٹھے ہیں سب کے پاس میٹر ہیں، میٹر کوئی نہیں دیکھ رہا. ہاں جب مر جائے جی اچانک مرے گا کیسے؟ ہر آدمی کے پاس میٹر ہے. وہ میٹر چیک کیجئے تاکہ تمہیں پتا ہو کہ تم زندگی کے کس مرحلے پہ ہو، تم زندگی کے کس پڑاؤ پہ ہو.
تم زندگی کی کس پیڑھی پہ کھڑے ہو, تمہارے پاس وقت کتنا ہے, اسے سمجھیں, اسے محسوس کریں. جتنے یہاں بیٹھے, کھڑے, باہر ہیں, اندر ہیں, کرسی پہ ہیں, فرش پہ, سب کے پاس میٹر ہے. ورنہ کیا میٹر ہے, بتاؤں آپ کو میٹر. تاریخ نبوت میں ایک بہت بڑا نام ہے جناب یعقوب. جناب یعقوب بیٹھے ہوئے اپنے گھر میں, سامنے سے ملک الموت کا گزر ہوا, گھر کے صحن سے انہوں نے ملک الموت کو جاتے ہوئے دیکھا, پسینے آ گئے. ملک الموت سمجھ گیا, قریب آیا, اس نے کہا حضور پریشان نہ ہوئیے, میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا. سکون ملا کہ بھائی بغل والے گھر میں آیا تھا. اب ایک حدیث سن لیجیے انوار خمسہ کی. مولا فرماتے ہیں ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے. ایک دن میں ملک الموت ایک گھر میں 5 مرتبہ آتا ہے. ہماری زبان میں خدا نے ہمیں پیدا کر دیا, ہم پہ کوئی رحم نہیں کر رہا, کرم نہیں کر رہا, اس کا کوئی لطف نہیں ہے, اس کی کوئی عنایت نہیں ہے. خدا کا سب سے بڑا لطف اور کرم یہ ہے کہ جس وقت ملک الموت ہمارے گھر میں ہوتا ہے, ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ وہ گھر میں ہے. اگر آپ کو یہ پتا ہو کہ اس وقت میرے گھر میں ملک الموت ہے, گھر کی کیفیت کیا ہوگی آپ خود اندازہ لگائیے. کوئی مصلی سے اٹھ جائے گا, تسبیحاں, مناجات, دعائیں, استغاثہ, فریادی ماتم, چونکہ گھر میں ملک الموت ہے. مگر اللہ کو یہ پسند نہیں ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اسے سجدہ خوف کی بنیاد پر ہو, اللہ چاہتا ایک سجدہ ہو مگر شوق کی بنیاد پر ہو. اللہ خوف کی بنیاد پہ نہیں چاہتا, اللہ شوق کی بنیاد پہ چاہتا. جانتے ہیں انسان کی مشکل کیا ہے؟ اس انسان کی مشکل یہ ہے کہ ہمارے یہاں فریادی نوحے, مناجات, توسل, دعائیں, زیارات اس وقت کھلتی ہیں جب ہمارے سر پہ کوئی مصیبت آ جاتی ہے. مصیبت سے پہلے ہم نہیں, کیونکہ ہمارے مزاج میں ہے. مزاج میں جانتے کیا, ایک انجینئر صاحب تھے, انہوں نے ایک بلڈنگ بنائی 4-5 منزل. 5ویں منزل پہ کھڑے تھے, نیچے مزدور کام کر رہا تھا. نیچے مزدور کام کر رہا, اوپر کھڑے ہوئے کون؟ انجینئر صاحب. انجینئر صاحب نے 5ویں منزل سے مزدور کو آواز دی, فلاں فلاں فلاں, دیکھ ہی نہیں رہا اوپر. انہوں نے کہا تو متوجہ ہی نہیں ہو رہا, آواز ہی نہیں جا رہی شاید نیچے تک میری, کیا ہو رہا؟ اب جا رہی ہے نہیں جا رہی ہے تو مزدور کو پتا ہے نا. تو انہوں نے جیب سے 10 کا نوٹ نکالا اور نیچے پھینک دیا. مزدور نے نوٹ دیکھا, دائیں بائیں دیکھا, اٹھا کے جیب میں رکھ لیا, مگر اوپر نہیں دیکھا. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں. انہوں نے دوسرا 20 کا نوٹ نکالا, پھر ڈال دیا. مزدور نے پھر اٹھایا, دائیں بائیں دیکھا, جیب میں رکھ لیا. انہوں نے کہا یہ کمال ہے. پھر 50 کا نوٹ ڈالا, اس نے اٹھایا, دائیں بائیں دیکھا, جیب میں رکھ لیا. پھر اس نے 100 کا نوٹ ڈالا, مزدور نے اٹھایا, دائیں بائیں دیکھا اور جیب میں رکھ لیا. 10 گیا, 20 گیا, 50 گیا, 100 گیا. مزدور اٹھا کے جیب میں دیکھتا رکھتا رہا, انجینئر صاحب کی طرح متوجہ نہیں ہوا. انجینئر صاحب نے کہا اچھا. پھر انجینئر صاحب نے گمہ اٹھایا, جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پتھر, ڈھیلا, ادھا, اور وہ تاک کے مارا. اب وہ دائیں بائیں نہیں دیکھ رہا تھا. اب اس نے کہاں دیکھا؟ بولیے. ارے فارسی میں تھوڑی تقریر کر رہا ہوں, اوپر کی. بھائی یہی ہمارا حال ہے کہ جب تک نعمتیں ملتی رہتی ہیں ہم اس کی طرح متوجہ نہیں ہوتے. جہاں ذرا سا جھٹکا دیا, خدا کی طرح پہلے ہی متوجہ ہو جاتے, پہلے ہی متوجہ ہو جاتے. یہ نوبت کیوں آئی؟ یہ ہمارا مزاج ہے. وہ مزدور میں ہوں, وہ مزدور آپ ہیں, ہم میں سے سب بیٹھے ہوئے مزدور ہیں, اور وہ دینے والا خدا ہے. ہم نہیں متوجہ ہو رہے اس کی برکت کی طرف. جب تک صحت ہے کبھی مسجد میں نہیں گیا, اور جہاں رپورٹ تھوڑی گڑبڑائی اب میسج ہو رہے ہیں التماس دعا گروپ میں, بھائی التماس دعا. اچھا وہ جس کو بھیج رہے ہیں وہ بھی دعا نہیں کر رہا, وہ بھی آگے فارورڈ ہے, لے التماس دعا. یہی ہو رہا نا, متوجہ نہیں. جتنے ہیں وہ میٹر چیک کریں, تقریر ختم ہو رہی. اس نے کہا کہ جی آیا من گروپ, نے کہا جی میں تو بغل والے گھر میں آیا تھا. اچھا کوئی بات نہیں. آیا, کہا حضور اچھا اجازت دے میں جا رہا ہوں. کہا جائیے جائیے. تھوڑی دور تک ملک الموت کے, نہ جانے اسے کیا خیال ہے, واپس آیا جناب یعقوب کے پاس. اب جناب یعقوب بیٹھے, کہ لگا حضور میرے لائق کوئی خدمت ہو تو بتائیے. جناب یعقوب نے کہا نہیں نہیں کوئی خدمت نہیں, جاؤ. کیونکہ جناب یعقوب کو معلوم تھا کہ جس کی یہ خدمت کر دیتا ہے پھر وہ خدمت کے لائق نہیں رہتا, پھر پورا سماج اس کی خدمت میں لگ جاتا ہے. ویسے نہلواؤ, اسے پہنواؤ, اسے اٹھواؤ, اس کو پڑھواؤ, اس کو گڑواؤ, یہ ہوتا نہیں. جناب یعقوب نہیں نہیں کوئی خدمت نہیں, جاؤ جاؤ. وہ چلا گیا. تھوڑی دور گیا تھا, نہ جانے جناب یعقوب کا خیال ہے ادھر آؤ. جی کیا بتائیے, مجھے پہچانتے ہو؟ سورہ آپ کو کیسے نہیں پہچانتا, آپ نمائندہ الہی ہیں, منصوص من اللہ ہے. اللہ نے آپ کو نبی بنایا, رہبر بنایا, قائد, رہنما, پیشوا, ہادی. اللہ نے آپ کی نسل میں نبوت رکھی ہے. کیا کہہ رہے تھے؟ میری کچھ مدد کرنا چاہتے ہو؟
میرے لیے کچھ کرنا چاہتے ہو؟ حضور بتائیے میرے لائق کو خدمت ہو. کہاں ہے خدمت ہے؟ کیا کب خدمت یہ ہے کہ میرے انتقال سے 10 دن پہلے آ کے بتا دینا مجھے کہ میں مرنے والا ہوں, میں اپنا سامان زندگی سمیٹ لوں گا. کتنا اچھا ہوتا مولانا اگر مرنے سے پہلے 10 دن پہلے ملک الموت آ کے مسجد کے امام کو بتا دیتا کہ آپ کے محلے میں جو یہ نمبر ہے نا اس کا نمبر ہے. اگر ایسا قانون پاس کر دیتا خدا تو میں پوچھ رہا ہوں کیا کوئی 10 دن تک جی پاتا؟ جی پاتا؟ بولیے نا بھائی, مجھے تھوڑا احساس دلائیے. میں شیشے کے سامنے شیعوں کے سامنے پڑھ رہا ہوں. شیشہ نہیں بولتا, شیعہ بولتا ہے. صلوات پڑھے پر محمد والے میں. جی پاتا؟ مولانا بلا کے کہتے ہیں امامی صاحب کے 10 دن ہے بھائی تیرے پاس, رات آیا تھا تیرا ہی نام لے کے گیا, 7ویں دن ختم. کیا ہوا کہ دہشت سے مر گیا. یہ بھی خدا نے رحم کیا نہیں تھا. تو اس نے کہا کہ حضور آپ کیا بس 10 دن پہلے مجھے آ کے بتا دینا تاکہ میں سامان زندگی سمیٹ لوں. میٹر چیک کیجیے گا جتنے یہاں بیٹھے ہیں, ہر آدمی اپنا میٹر چیک کرے میں کس نمبر پہ کھڑا ہوں. پھر نہ کہیے گا کہ اچانک مر گیا. کوئی اچانک نہیں مرتا, سب کو پتا ہوتا ہے میں کیا کہاں ہوں اور کب مروں گا. تو کہا کہ جی بتائیے. اس نے کہا کہ دیکھیے میرے پاس وقت نہیں ہوتا, بڑی ڈیوٹی سخت ہے کہ ایک دن میں کئی گاؤں کئی بستی کئی شہر کئی ملک, مگر ہاں میں آپ سے وعدہ کر میں آؤں نہ آؤں اپنا نمائندہ بھیج دوں گا. وہ نمائندہ آپ کو آ کے بتائے گا کہ میں آنے والا ہوں. جناب یعقوب نے کہا ٹھیک ہے اپنا نمائندہ بھیج دینا. چلا گیا ملک الموت. اب جناب یعقوب کی زندگی دیکھیے, اٹھائیے قرآن. جناب یوسف کا بھائیوں کے ساتھ جانا شکار پہ, بھائیوں کا کنویں میں پھینکنا, کنویں سے نکلنا, بازار مصر میں آ کے بکنا, عزیز مصر کے آ جانا, دامن کا پھٹنا, بچے کی گواہی دینا, اور بچے کی گواہی کے بعد زندان میں آ جانا, خواب کی تعبیر بیان کرنا, واپس آنا, عزیز مصر بن جانا, بھائیوں کا آنا, اس تولنے والی چیز کا گم ہو جانا, واپس آنا. اتنی لمبی زندگی جناب یعقوب نے پائی. اتنی لمبی زندگی پا کے جناب یعقوب بیٹھے ہوئے, سامنے سے پھر ملک الموت. اب جناب یعقوب گھبرائے نہیں, اب بالکل آپ کی طرح اطمینان سے بیٹھے رہے. آئیے میرا وقت قریب آ گیا. اس نے کہا قریب نہیں آیا, ختم ہو گیا. کیا مطلب؟ کہا جی میں تو لینے آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا تم بتانے آئے ہوں گے, لینے تو 10 دن بعد آؤ گے. کہ نہیں میں تو لینے آیا ہوں, بتانے نہیں آیا. جناب یعقوب نے کہا لینے آیا؟ کہا میں لینے آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا پر تم تو صادق الوعد ہو, سچا وعدہ کر دو, تم نے تو اپنا وعدہ ہی پورا نہیں کیا. کہا حضور کیا؟ تم نے کہا تھا میں 10 دن پہلے آ کے بتاؤں گا, تم سیدھے آ گئے. اس نے کہا جی آپ نے پوری بات نہیں سنی تھی. میں نے کہا تھا یا میں آؤں گا یا نمائندہ بھیجوں گا. میں نے 5 نمائندے بھیجے آپ کے پاس, 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. 5 نمائندے میں نے بھیج دیے, 6 نمبر پہ میں آیا ہوں. جناب یعقوب نے کہا تو کوئی نمائندہ ہی نہیں آیا. اس نے کہا 5 بھیجے, 6 نمبر. اب بحث شروع, ایک طرف ملک ایک طرف نبوت. وہ کہتے ہیں میں نے بھیجا ہے, وہ کہہ رہے ہیں یہاں آیا ہی. آخر میں یہ کہا کہ آیا کون تھا, آیا بھی اور ہمیں پتہ بھی نہیں لگا کون تھا وہ نمائندہ, گناؤ. اس نے کہا گنوا رہا ہوں, سنیے اب سنتے رہیے گا. وہ جو 5 میٹر ہیں وہ دیکھیے. انہوں نے کہا پہلا نمائندہ بتاؤ تم کون آیا تھا جس نے مجھے بتایا تھا کہ تو آنے والا ہے. انہوں نے کہا سنیے آپ کی دہاڑ میں درد ہوا تھا؟ کہا ہوا تھا. کہا پہلا نمائندہ تھا کہ میں آنے والا ہوں. اب یہاں کتنوں کی دہاڑ میں درد ہو چکا اب تک؟ ہوا کسی کی؟ ہوا جتنے یہاں بیٹھے ہیں کسی کی دہاڑ میں درد ہوا؟ بولیے نا, گھبرا کیوں رہے ہیں؟ ہوا تو ہاں, کہ نہیں ہے تو نہیں. پتہ چلا کہ ایک پیڑی تو پار کر لی نا. ہوا مولانا یہ دہاڑ میں جو درد ہوتا ہے یہ 25 سے 35 سال کی عمر میں ہوتا ہے. اور جب آدمی تڑپتا ہوا آتا ہے گھر میں, دہاڑ میں درد ہوتا ہے, پورا گھر خوش ہو کے کہتا ہے مبارک ہو عقل دہاڑ نکل رہی ہے. یہ سماج کی سب سے بڑی جہالت ہے. عقل دہاڑ نکل رہی ہے, سے عقل آ رہی ہے. اب 35 سال کی عمر میں ڈاکٹر یہ بغیر عقل کے بن گیا, انجینئر یہ بغیر عقل کے بن گیا, پروفیسر یہ بغیر عقل کے بن گیا, ماسٹر یہ بغیر عقل کے بن گیا, طبیب یہ بغیر عقل کے بن گیا, ادیب یہ بغیر عقل کے بن گیا, مولوی یہ بغیر عقل کے بن گیا, حافظ یہ بغیر عقل کے بن گیا, شاعر یہ بغیر عقل کے بن گیا. اب عقل آ رہی ہے. کیا مطلب ہے؟ یہ عقل دہاڑ کا یہ لفظ کہاں سے آیا ہے بھائی؟ وہ کہہ رہا ہے یہ پہلی علامت ہے کہ میں آنے والا ہوں. تم خوشیاں منا رہے ہو کہ عقل دہاڑ نکل رہی ہے. عقل نہیں, جب کوئی آئے نا کہ حضور میری دہاڑ میں درد ہو رہا ہے, سارے سماج کو ایک ہی جملہ کہنا چاہیے, بھیا تیاری کر لے, بکل اترنے کا وقت قریب آ رہا ہے. عقل وکل کے چکر میں نہ رہے, اب یہ قیامت کا تو قریب جا رہا ہے موت کی. پہلے اس نے کہا جی پہلی چیز ہے دہاڑ میں درد ہو. جناب یعقوب نے کہا وہ تو میرے اس وقت ہوا تھا جب میں جوان ہوا کرتا تھا. کہا تو وہ پہلی علامت تھی کہ میں آنے والا. چل وہ تو جوانی میں ہوئی تھی. دوسری بتاؤ. اچھا یہ پہلی تو ہو چکی ہوگی نا آپ کو, اب دوسری بتائیے گا. اس نے کہا ہاں دوسری بتاؤں کیا؟ داڑھی کا سفید ہونا. داڑھی کا سفید ہونا دوسری علامت ہے کہ میں آنے والا. کس کس کی سفید ہوئی ہے؟ ہوئی ہے, سب کی ہوتی ہے. بس فرق یہ ہے کہ پہلے ذرا تھوڑا زیادہ عمر میں ہوتی تھی. اب ایک صاحب تو اسی بات پہ لڑ رہے تھے
کہ جی ہمارے دادا کی جو داڑھی سفید ہوئی 50 سال کی عمر میں ہوئی تھی، بیٹے کی 25 سال کی عمر میں ہو گئی۔ میں نے کہا آپ پریشان نہ ہوئیے، ابا کی اپنے ٹائم پہ ان کی کیا مطلب؟ میں نے کہا ابا کی ہوئی تھی 50 میں، کیونکہ انہیں جانا تھا 85 میں، اسے جانا ہی 50 میں ہے، اسے جانا ہی 50 میں، علامت تو پوری ہوگی۔ اب وہ ہو گئی داڑھی سفید اور پریشان، اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی، اب کیا ہوگا جی؟ لوگوں نے کہا پریشان نہ ہو، داڑھی والے دن اس کی پہلے سے زیادہ کالی کر دیں گے شادی والے دن۔ لے گئے سیلون میں، نائی کے یہاں، اس کا کام ہی دھوکہ دینا ہے نائی کا۔ اس کے پاس پہنچے، اس نے کہا کہ کیا اب اس کی داڑھی، اس نے کہا پہلے سے زیادہ کالی کروں گا۔ واقعی میں پہلے سے زیادہ کالی کی، پہلے خالی داڑھی کالی تھی، اب ایسی کالی کر دی کہ سفید شیروانی پہن کے گیا، پسینہ آیا تو شیروانی بھی کالی۔ بھئی یہ کیا آفت ہو گیا؟ اس نے کہا بھئی اس نے اچھا والا کلر استعمال نہیں کیا، سستا والا ہو گیا، تو 15 روپے کا کرایا۔ پھر کسی اچھی دکان پہ جانا، کسی بڑے سیلون پہ پہنچ گیا، 5500 روپے کا ہوگا، کیجئے بالکل اوریجنل لگے گا، کرا دیا۔ یہ اترے گا نہیں۔ اچھا جی کتنے دن چلے گا؟ اس نے جواب دیا، وہ عجیب تھا، اس نے کہا یہ 28 دن چلے گا، 29ویں کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ 5500 روپے لے رہا ہے، اس کے بعد بھی 28 دن؟ اس نے کہا یہ انسانیت کے منہ پہ ایک تماچا ہے، تم نے 5500 روپے دے کے داڑھی سفید کالی کرائی، 29ویں دن اندر سے پھر سفید بال نکلا، اور اس نے پوری انسانیت کے منہ پہ تماچا مار کے کہا ہوش میں آ، ابھی تو تیری اتنی بھی حیثیت نہیں ہے کہ تو اس کے ایک سفید کو کالا کر دے۔ اس کا سفید اپنا سفید ہے، اس کا کالا اپنا کالا ہے، اس کا ہر رنگ اپنا ہے، اس کا ہر ڈھنگ اپنا ہے، اس کا ہر ذائقہ اپنا ہے۔ تو دوسری علامت، اب داڑیاں کتنوں کی سفید ہوئی بتائیے؟ ہو گئی۔ دوسری علامت کیا بتائی ملک الموت نے؟ یعنی سیکنڈ پہ ہم آ چکے ہیں، سیکنڈ پہ ہم لوگ آ چکے ہیں۔ جناب یعقوب نے کہا بھائی داڑھی بھی اچھے خاصا ٹائم ہو گیا سفید۔ پھر تیسری علامت اس نے کہا آنکھوں کا کمزور ہونا، بینائی کا۔ اب میٹر پتہ چل گیا نا آپ کے کام کرنے لگے میٹر سب کے کام کرنے لگے ہوں گے کہ ہم کس نمبر پہ بیٹھے ہیں۔ اس نے کہا کہ آنکھوں کا کمزور ہونا، آنکھیں کمزور ہوتی ہیں، پہلے تھوڑا عمر کے بعد ہوتی تھی، اب جوانی میں ہونے لگی۔ لوگ جی اتنی 55 میں چشمہ لگ گیا۔ بھائی 55 میں اس لیے کیونکہ انہیں 55 میں جانا ہے، ٹائم نہیں ہے نا۔ اب آنکھ کمزور ہو گئی، آپ گئے ڈاکٹر کے یہاں، آپ نے کہا ڈاکٹر صاحب عجیب مشکل ہو گئی۔ کیا کہ اس آنکھ سے ٹرین نظر نہیں آ رہی، اس سے ٹکٹ نظر نہیں آ رہا۔ اس نے کہا ایک آفت ہو گئی۔ کہا جی ایک آنکھ سے دور کا نظر نہیں آ رہا، ایک سے پاس کا۔ اس نے کہا بیٹھیے۔ اس نے چیک کیا، اس نے کہا تو قیامت ہو گئی۔ کہا کیا؟ کہ آپ کی ایک آنکھ مائنس میں جا رہی ہے، ایک پلس میں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا دماغ خراب ہو گیا، یہ مائنس پلس تو میتھ میں ہوتا تھا، گنت میں یہ کہاں لے آئے؟ کہ نہیں آنکھوں میں بھی مائنس پلس ہوتا ہے۔ غور کیا، جب تک اس کی رحمتوں کا دھارا بہتا رہا تمہیں نہیں پتا تھا کہ آنکھوں میں بھی مائنس اور پلس ہوتا ہے۔ جیسے ہی اس نے ذرا سی ڈور کھینچی تمہارا سارا حساب گڑبڑا گیا۔ کیا ہوگا؟ اس نے کہا پریشان نہ ہو، پہلے جیسا نظر کر دو۔ چشمہ لگایا، کہا حضور ابھی تو ایسا ہی نظر آ رہا۔ اس نے کہا بھی میں نے خالی فریم لگایا، شیشہ نہیں ڈالا اندر، رکو، آدمی جلدی میں ہے نا۔ اس نے شیشے بدلنا، ڈاکٹر صاحب آپ صحیح نظر آ رہا۔ اس نے کہا بھائی آپ کا اس آنکھ کا نمبر یہ ہے اور اس کا آنکھ کا نمبر یہ ہے۔ اس نے کہا بیٹھیے۔ کیا کروں؟ یہ چشمہ لے جاؤں؟ کہ نہیں اس کے لیے چشمہ بنا کے دوں گا، بیٹھیے 15 منٹ۔ 15 منٹ بیٹھے، اس نے چشمہ بنا کے دیا، چشمہ دیا۔ ہاں ڈاکٹر صاحب اب بہترین نظر آ رہا۔ شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب، آپ نے میری اندھیری زندگی میں روشنی دے دی، آپ نے میری آنکھوں کو اجالا دے دیا، ورنہ زندگی میں اندھیرا ہو گیا تھا، شکریہ ڈاکٹر صاحب اجازت دیں۔ اس نے ہاتھ پکڑ لیا، کہاں جا رہا ہے؟ کہا گھر۔ اس نے کہا بات ایسی، اس کے 1700 کون دے گا؟ اس چشمے کے 1700 کون دے گا؟ ڈاکٹر صاحب آپ ہم سے بھی لیں گے، ہمارے پڑوسی ہیں، بھائی ہیں، عزیز ہیں ہم، اور آپ ایک ہی قوم کے ہیں، آپ بھی نقوی میں بھی نقوی، آپ بھی زیدی میں بھی زیدی۔ اس نے کہا نقوی نقوی بھی اپنی جگہ، زیدی زیدی اپنی جگہ، اس کے پہلے 1700 دے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں فری میں نہیں دے سکتے؟ اس نے کہا فری میں دے کے کیا فائدہ؟ کہا کیوں فائدہ نہیں ہے؟ آپ ہمارے بھائی۔ اس نے کہا کوئی نہیں، فری میں دے کے کوئی فائدہ نہیں۔ کہا کیوں؟ کہا جس نے فری میں آگ دی تھی جب تو اس کا نہیں ہوا، نہیں پہنچے، جس نے آگ فری میں دی تھی جب تو اس کا نہیں ہوا، میرا کیا ہوگا؟ میرا کیا ہوگا؟ لہٰذا یہاں پیسے پیمنٹ کر کے جا، یاد رکھنا یہ صرف خدا ہے جو ہر چیز فری میں دے رہا تھا، یہ دنیا ہے جو ہر چیز کا تم سے بل لے رہی ہے، ہر چیز کا بل۔ اس نے دانت فری میں دیے تھے، تم نقلی لگواؤ گے تو پیسے دینا ہوں گے۔ اس نے آنکھیں فری میں دی تھی، تم چشمہ لگواؤ گے تو پیسے دینا ہوں گے۔ تم نے سماعت اس نے فری میں دی تھی، تم مشین لگواؤ گے تو پیمنٹ کرنا ہوگا۔ تو پہلی چیز دہاڑ میں، بولیے ذرا زور سے، درد ہونا۔
پہلی چیز کیا ہے؟ داڑھ میں درد ہونا، دوسرے داڑھی کا، تیسرے آنکھوں کا کمزور ہونا، چوتھے بدن میں کمزوری آنا، بدن میں گراوٹ آتی ہے، کمزوری آ رہی ہے، کمزوری آ گئی، ڈاکٹر صاحب کے پاس پہنچے، اس نے کہا یہ معجون، یہ نسخہ، یہ گولی، یہ کیپسول، یہ انجیکشن، طاقت آ گئی۔ ارے ڈاکٹر صاحب کیا کہنے، ہلکا سا بخار نے جھٹکا دیا، جیسے غبارے سے ہوا باہر نکلتی ہے، پھر وہیں آ گیا۔ بھئی یہ کیا ہوا ڈاکٹر صاحب، ابھی تو کروا تھا۔ اس نے کہا جی یہ والی طاقت اس طاقت کا مقابلہ تھوڑی کر لے گی، اس کی طاقت اور ہے، آپ کی طاقت اور ہے، ہماری بنائی ہوئی طاقت اور ہے، خدا کی دی ہوئی طاقت اور ہے۔ پانچویں پہ تو بات ہی ہونا نہیں چاہیے، کیونکہ پانچویں تو علامت ہی ختم ہو گئی اب سماج سے۔ پانچویں علامت ہے کمر جھک جانا اور ہاتھوں میں عصا آ جانا۔ پہلے جب آپ کسی بستی میں جاتے تھے تو ہر گاؤں میں 2 4 10 آدمی آپ کو عصا لے کے گھومتے ہوئے نظر آتے تھے، اب نظر نہیں آتے، ختم ہو گئے۔ اب لوگ خوش ہو کے کہتے ہیں جی اب ہمارے پورے گاؤں میں سب سے بزرگ یہی ہیں۔ وہ بزرگ بھی بیچارہ ٹھیک ٹھاک ہے، اپنا 60 70 سال کا ہے، یہ ہے بزرگ، خوش ہوتے ہیں یہ بزرگ ہے۔ یاد رکھنا یہ بزرگ ہمارے سماج سے کم نہیں ہو رہے ہیں، سبب ختم ہو رہا ہے خیر و برکت کا۔ یاد رکھنا تمہارے گھر میں رزق تمہاری ڈگری لے کے نہیں آ رہی ہے، تمہارے بزرگوں کی دعائیں لے کے آ رہی ہیں، تمہارے والدین کا کرم لے کے آ رہا ہے، تمہارے والدین کی رضاعت تمہارے گھر میں خیر و برکت کا سبب ہے، تمہاری ڈگری نہیں ہے۔ ہاں ڈگری سے تم عزت پا سکتے ہو، مگر جو رزق ہے وہ والدین کی دعا سے۔ میں آپ سے ایک سوال کر رہا ہوں، تقریر میں نے ختم کر دی، میرا ہاتھ جوڑ کے آپ سے ایک سوال، یہ 5 نمائندے جو ملک الموت نے یعقوب کے پاس بھیجے ہیں، ہم میں سے کون سا ہے جس کے پاس نہیں آتے؟ سب کے پاس آ رہے ہیں، فرق اتنا ہے کوئی بیچارہ پہلا دیکھ چکا، کوئی دوسرے میں ہے، کوئی تیسرے میں، کوئی چوتھے میں، کوئی 5ویں میں ہوگا، سب بیٹھے ہیں، سب بیٹھے ہیں، تو سب کو پتا ہے۔ اب آج کے بعد نہ کہیے ہمیں نہیں پتا کہ ہم کس نمبر پہ چل رہے ہیں، اپنا نمبر چیک کر لو بھائی، ابھی چیک کر لیں کون کس نمبر پہ بیٹھا۔ تو جب سب کو پتا ہے کہ موت آنا ہے اور میں اس نمبر پہ چل رہا ہوں، پھر خوف کس بات کا ہے، ڈر کس بات کا ہے؟ اب جملہ کہوں میں آپ کو، موت دنیا کی اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس سے بڑی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ آپ کے گھر میں بچہ پیدا ہوا، ڈاکٹر علی شریعتی کا جملہ مولانا، ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ موت اتنی سچی ہے، اتنی حقیقت ہے کہ جب گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے باپ کو یہ پتا نہیں ہوتا یہ بڑا ہو کے ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، پروفیسر بنے گا، ماسٹر بنے گا، علامہ بنے گا، قبلہ بنے گا، کیا بنے گا، مگر اسے یہ پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ آج پیدا ہوا ہے تو مرے گا ضرور۔ اتنی سچی ہے موت، یعنی یہ نہیں پتا کیا بنے گا مگر یہ طے ہے کہ یہ مرے گا۔ تو جب پہلے دن سے پتا ہے کہ مرنا ہے تو پھر ڈر کیوں ہے، خوف کیوں ہے، بھے کیوں ہے، کہ اندر سے آدمی گھبرایا ہوا کیوں ہے؟ اب اس کا جو جواب ڈاکٹر علی شریعتی نے دیا بڑا خوبصورت جواب دیا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں انسان کبھی بھی اپنی وجہ سے موت سے نہیں ڈرتا، اپنی وجہ سے کبھی بھی موت سے نہیں ڈرتا، اپنوں کی وجہ سے موت سے ڈرتا ہے۔ کیا مطلب؟ اپنی وجہ سے نہیں، اپنوں کی وجہ سے۔ اب جو ڈاکٹر علی شریعتی نے جملہ کہا وہ عجیب جملہ کہا۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کہ انسان 50 60 70 سال تک جب تک زندہ رہتا ہے ایک ہی بات سوچتا رہتا ہے۔ وہ کیا سوچتا ہے؟ وہ یہ سوچتا ہے میں مر گیا میری بیوی کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بچوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے خاندان کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے کاروبار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے اسٹیٹس کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری عزت کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے وقار کا کیا ہوگا، میں مر گیا میری شہرت کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے بھائیوں کا کیا ہوگا، میں مر گیا میرے عزیزوں کا کیا ہوگا۔ پوری زندگی یہی سوچ کے گزار دیتا ہے۔ ڈاکٹر علی شریعتی کہتے ہیں کاش یہ 70 سال کی زندگی میں ایک دن سوچ لیتا میں مر گیا تو میرا کیا ہوگا۔ پوری زندگی تم لوگوں کے بارے میں سوچتے رہے، کبھی تم نے اپنے بارے میں سوچا؟ تم زندگی بھر سوچتے رہے میں مر گیا تو فلاں کا کیا ہوگا۔ ہو سکتا ہے تمہارے مرنے کے بعد بیوی دوسری شادی کر لے، ہو سکتا ہے مرنے کے بعد اولاد پراپرٹی پہ اتنا جھگڑا کرے کہ وہ کہے کہ ابا کا سویا ہم نے کیا تو 40واں تم کرو۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارے مرنے کے بعد اتنا جھگڑا ہو کہ خاندان اسی میں تتر بتر ہو جائے، مگر جہاں تم ہوگے وہاں تم ہی ہوگے۔ لہذا یاد رکھنا زندگی میں یہ سوچ کے نہیں جینا ہے کہ تم مر گئے تو فلاں کا کیا ہوگا، نہیں، تمہیں یہ سوچ کے جینا ہے تم مر گئے تو تمہارا کیا ہوگا۔ ہم نے آج تک اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں، ہم نے اپنے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ہم سوچ کس بات پر رہے ہیں؟ پڑوسی کے بارے میں سوچ رہے ہیں،
ہم پڑوسی کے بارے میں دیکھیے، سوچنے پہ بھی جزا ہے، جزا اور سزا سوچنے پہ بھی ہے. ایک لمحے کے لیے سوچو گے جزا ملے گی، ایک لمحے کے لیے سوچو گے سزا ملے گی. آپ کہیں کیسے؟ مطلب آپ یہ سوچنے لگے کہ میرا پڑوسی کھا رہا یا نہیں کھا رہا، اس پہ جزا ہے. اور آپ یہ سوچیں میرا پڑوسی کھا کیوں رہا ہے، اس پہ سزا ہے. آپ یہ سوچیں گے میرا پڑوسی پیدل چل رہا ہے بیچارہ، اس سوچنے پہ جزا ہے. اور آپ یہ سوچیں گے یہ گاڑی میں کیوں چل رہا ہے، اس پہ گاڑی کہاں سے آئی، اس پہ سزا ہے. آپ یہ سوچیں گے میرے پڑوسی کے چھت پہ، گھر پہ چھت ہے، سر پہ چھت ہے کہ نہیں، اس پہ جزا ہے. اور آپ یہ سوچیں گے میرے پڑوسی نے 3 منزلیں کہاں سے بنا دی، اس پہ سزا ہے. سوچنے پہ بھی سزا اور جزا ہے. یاد رکھیے گا، آپ کو ہر بڑھنے والا قدم 2 طرف لے جا رہا. یا آپ ظہور امام کے قریب ہو رہے ہیں یا آپ موت کے قریب ہو رہے ہیں. یا ظہور امام کے قریب ہے یا موت کے قریب ہے. تیسرا کوئی آپشن نہیں ہے آپ کے پاس. اسے سمجھ لیجیے گا، اس کو دماغ میں بٹھا لیجیے. یا ظہور کے قریب یا وہ. اب چل رہا ہے، شعبان آنے والا ہے، یہاں جشن منتظر، وہاں جشن قائم، وہاں جشن فلاں، وہاں جشن فلاں، سب جشن منا رہے ہیں سب. اگر اس جشن میں امام آ جائیں کتنے منا لیں گے؟ حالات ہیں آپ کے، ہمارے حالات ہیں، ہمارے حالات ہیں. نہیں ہو سکتا. شادیاں ہوتی ہیں، لکھا جاتا ہے جی، کارڈ کے اوپر لکھا جاتا ہے زیر سرپرستی امام زمانہ. امام آ گئے، شادی میں ہو جائے گی وہ شادی. وہ سوٹ جو بھی عورتوں نے بنائے گھروں میں پہن لیں گے؟ نہیں ہو سکتا نا. ہماری زبان اور دل میں تصادم ہے. زبان کہہ رہی مولا آ جائیے آ جائیے، اور دل سے آوازیں نہ آئیے. کیونکہ وہ ہمیں آتی ایوارڈ تھوڑی دے دیں گے کہ بھئی تم نے بہت اچھا کیا، حسینی صاحب، زہری صاحب، تقوی صاحب، نقوی صاحب، تم نے بہت اچھا کیا. نہیں. اسی لیے کیا ہے؟ اسی لیے ہے کہ جو چیز ہمارے یہاں نمبر 1 پہ ہونا چاہیے، نمبر 1 پہ آخر پہ. امام نہیں آ رہے. امام اس لیے نہیں رہے ہیں کیونکہ تم امام کو بلانا نہیں چاہ رہے ہو. آپ اپنے سماج کو جج کریں. ضروری نہیں ہے کہ آدھا گھنٹے تک تقریر کی جائے، عربی فارسی پھر اس کا ترجمہ. نہیں نہیں، سوچیں، سماج کو دیکھیں. دسترخوان پہ جائیے، دعا ہو رہی ہے، قبلہ دعا کرائیں، مولانا دعا کرائیے اس دسترخوان پر رحمت، برکت، خیر و برکت، ان کے مرحوم بخش دیے جائیں، ان کے یہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے، وہ کر دیا جائے. جب ساری دعائیں ختم ہو گئی دسترخوان میں، اب امام آ جائیں. جمعہ ساری دعائیں پہلے، اب امام آ جائیں. مجلس ساری دعائیں پہلے، آخر میں امام. کہیں بھی جائیں گے پہلے ساری دعائیں. مکان مل جائے، دکان مل جائے، کاروبار ہو جائے، اولاد آ جائے، یہ آ جائے، وہ آ جائے، وہ آ جائے، پھر امام. مطلب سمجھے؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمارے سماج کا مزاج یہ، دکان پہلے امام بعد میں، مکان پہلے امام بعد میں، کاروبار پہلے امام بعد میں، رشتہ داری پہلے امام بعد میں، صحت پہلے امام بعد میں. تو جب تمہاری دعاؤں میں امام آخری نمبر پہ ہیں تو امام پہلے کیسے آئیں گے؟ امام کہہ رہے پہلے نمبر پہ مجھے رکھ. تو دکان کے لیے مانگ رہا ہے نا دعا، تو مجھے بلا لے، میں دکان کھلنے کی نوبت ہی نہیں آنے دوں گا. مجھے تو بلا لے، تیری مشکلات کا حل میں ہوں. آخری امید ہے جہاں امام زمانہ ہے. تمہاری مشکلات کا حل امام ہے. تمہیں امام کی طرف جانا. مرحوم اس دنیا سے چلے گئے. آج ہم مجلس کی برسی میں بیٹھے ہیں، برسی کی مجلس ہو رہی ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ؟ آج ہم برسی میں بیٹھے ہیں، کل کوئی ہماری برسی میں بیٹھا ہوگا. آج ہم مثال ثواب کے لیے آئے، کل کوئی ہمارے مثال ثواب کے لیے آئے. آج ہم تعزیت کے لیے آئے، کل کوئی ہماری تعزیت کے لیے آئے گا. یہ سوچ کے نہ آیا کریں کہ میں چہرہ دکھانے جا رہا ہوں. نہیں، میں اس لیے جا رہا ہوں کیونکہ مجھے بھی اس دنیا سے جانا ہے. جب قبرستان میں جاتے ہو کیا دعا سلام کر دو؟ اے قبروں میں سونے والے تم پہ سلام ہے. بس فرق اتنا ہے کہ تم پہلے آ گئے ہو، ہم بعد میں آئیں گے. آج ہم ان کی مجلس میں آئے، کل کوئی ہماری مجلس میں آئے. مرحوم اس دنیا سے گئے، خدا غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند ہو، انہیں جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرمائے، انہیں جوار معصومین میں جگہ عنایت فرمائے. جب کوئی اپنا جاتا ہے نا، خدا کی قسم، اپنے کے جانے کے بعد جو سب سے پہلے یاد آتا ہے وہ حسین غریب ہے. سب سے پہلے اپنوں کی جدائی کے بعد جو شخص سب سے پہلے ذہن میں آتا ہے وہ حسین ابن علی. کوئی جوان جاتا ہے تو ہم اکبر کو رو لیتے ہیں، کوئی بھائی جاتا ہے تو ہم عباس کا ذکر کر لیتے ہیں، کوئی دوست جاتا ہے تو ہم حبیب کا پرسہ دے دیتے ہیں، کوئی مہمان جاتا ہے تو ہم حر کو رو لیتے ہیں، کوئی غلام جاتا ہے تو ہم جون کا پرسہ دے دیتے ہیں. یہی ہوتا ہے نا. کبھی اصحاب کو روتے ہیں، کبھی انصار کو روتے ہیں. جب ہم روتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون مل جاتا ہے.
مگر ہائے حسین کی غربت، حسین نے جو مرثیہ پڑھا اسے محسوس کرو. کہتے ہیں عباس مر گئے، علی اکبر جدا ہوا. ہم سے کسی نے یہ بھی نہ پوچھا کہ کیا ہو. تمہیں اس دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والی ذات دو ہی ہیں، یا خدا یا اہل بیت، اس کے علاوہ کوئی تیسری نہیں ہے. ماں باپ بعد میں ہیں، پہلی ذات خدا کی ہے، دوسری ذات اہل بیت علیہ السلام کی. جناب سیدہ تم سے بڑی محبت کرتی ہیں. ابھی ایام فاطمیہ گزرا ہے، جناب سیدہ تم سے بڑی محبت کرتی ہیں. تم محسوس نہیں کر سکتے کتنی محبت کرتی ہیں، تم احساس نہیں ہے کتنی محبت کرتی ہیں. تمہاری ماں سے زیادہ سیدہ تم سے محبت کرتی ہیں. ماں تمہارے جنازہ تک رہے گی، قبر تک رہے گی، سیدہ محشر تک تمہارے ساتھ رہے گی. میں نے اپنی آنکھوں سے مولانا روایت پڑھی ہے کہ 6 مقام ایسے ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں. 6 مقام ایسے ہیں جہاں جناب سیدہ خود تشریف لاتی ہیں. پہلا مقام ہے مجلس حسین، جب کہیں حسین کی مجلس ہوتی ہے سب سے پہلے جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں. دوسرا مقام ہے قبر حسین، جب کوئی زائر فاطمہ کی لال کی زیارت کے لیے جاتا ہے سب سے پہلے استقبال کے لیے جناب سیدہ آتی ہیں. آجا میرے لال کے عزادار آجا، حسین کی ماں تیرے استقبال کے لیے. پہلا مقام مجلس ہو، دوسرا مقام قبر. تیسرا مقام ہے کنارے مومن، ہمارے اور آپ کے کنارے تشریف لائیں گے جناب سے. جب تمہارا اور میرا وقت آخر ہوگا نا تو اس وقت 14 معصومین ہمیں آ کے گھیر لیں گے. تمہیں قرآن سنایا جائے گا، سب کھڑے ہوئے سنتے رہیں. تمہیں یاسین سنائی جائے گی، سب سنیں گے. مگر جیسے ہی تمہارے حلق میں پانی ڈالا جائے گا نا 13 معصوم کھڑے رہیں گے، ایک بی بی پیچھے ہٹتی ہے. حسین ہاتھ پکڑ کے کہتے ہیں اماں میرے عزادار کو چھوڑ کے کہاں جا رہی ہے؟ کہتے نہیں میرے لال تیرے عزادار کو چھوڑ کے نہیں جا رہی، یہ منظر میں نہیں دیکھ پاؤں گی. اماں کیوں نہیں دیکھ پائیں گی؟ کہتی میرے لال آج تیرا عزادار کا وقت آخر آیا تو اسے پانی پلایا جا رہا ہے، کل تیرا وقت آخر تھا. جزاک اللہ. کوئی پانی پلانے والا نہ تھا اور آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام جہاں جناب سیدہ تشریف لاتی ہیں جانتے ہیں؟ قبر مومن. جب تمہیں اور ہمیں قبر میں اتارا جائے گا ایک طرف علی کھڑے ہوں گے، ایک طرف سیدہ کھڑی ہوگی. گھبرانا نہیں اس اندھیرے سے، ہم تیری مدد کے لیے آ گئے. تو میرے لال کو رات کے اندھیرے میں رویا ہے نا، تو نے مجلسوں میں جا جا کے میرے لال کو رویا ہے، آج تیرے استقبال کے لیے ہم کھڑے. آجا میرے لال کا عزادار آجا. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن. پانچواں مقام بعد میں پڑھوں گا، چھٹا مقام پہلے پڑھ دیتا ہوں. چھٹا مقام ہے محشر. سیدہ محشر میں آئے گی اور جب سیدہ محشر میں آئے گی تو آواز آئے گی اہل محشر اپنی آنکھوں کو بند کر لو. سیدہ داخل محشر ہو گئی، سب اپنی آنکھوں کو بند کر لیں گے، بس دو نہیں بند کریں گے، ایک علی اور ایک رسول. آواز آئے گی محمد علی تم بھی اپنی آنکھوں کو بند کر لو. پروردگار ہم کیوں بند کریں؟ کہتے ہیں کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ میری تو بیٹی ہے. علی کی زوجہ کا مسئلہ علی کی زوجہ کا اور تمہاری بیٹی کا نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جس کیفیت میں سیدہ آ رہی ہے تم دیکھ نہیں پاؤ گے. کہ کیوں؟ کہ خالی ہاتھ نہیں آ رہی ہے، حسین کا لہو بڑا کرتا لے کے، عباس کے کٹے ہوئے بازو لے کر فاطمہ داخل محشر. جزاک اللہ. مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار بات. پہلا مقام مجلس حسین، دوسرا مقام قبر حسین، تیسرا مقام کنارہ مومن، چوتھا مقام قبر مومن، چھٹا مقام محشر. اور پانچواں مقام سنو گے خدا کی قسم، پانچواں مقام ہے جب تمہارے زمانے کا امام ظہور کرے گا تو رجعت ہوگی، لوگ واپس آئیں گے، اس میں جناب سیدہ واپس آئے. امام زمانہ روضہ رسول پہ کھڑے ہوں گے، سیدہ کے مجرم کو باہر نکالا جا چکا ہوگا، جناب سیدہ تشریف لائیں گی، چند جملے کہیں گی اور آخری جملے پہ بے ہوش ہو جائیں گی. پہلا جملہ امام زمانہ سے کہیں گی مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا، مہدی انہوں نے میرا حق چھین لیا. اللہ اکبر. دوسرا جملہ امام زمانہ سے کہیں گے مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے. اللہ تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سے. مہدی اس نے مجھے بھرے دربار میں جھٹلایا ہے. تیسرا جملہ سنیں گے برداشت نہیں کر پائیں گے. تیسرا جملہ کہیں گی مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پاڑا ہے. اللہ اکبر. پھر چوتھا جملہ کہیں گے مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا. پھر
5واں جملہ کہیں گی مہدی اس نے میری پسلیاں توڑی ہے، مہدی اس نے میرا ہاتھ توڑوایا ہے، اور پھر ایک جملہ کہیں گی مہدی اس نے میرے محسن کو مارا ہے۔ سن لیا آپ نے جو؟ اب وہ جملہ سن لیجئے، اس پہ بی بی بے ہوش ہو جائیں گی۔ پہلا جملہ مہدی اس نے میرا حق چھین لیا، مہدی اس نے مجھے بھلے دربار میں جھٹلایا ہے، مہدی اس نے میرے باپ کی تحریر کو پڑھا ہے، مہدی اس نے مجھے بھلے دربار میں جھٹلایا ہے، مہدی اس نے میرا دروازہ جلایا ہے، اس نے میرا ہاتھ توڑا ہے، اس نے میری پسلیاں توڑی ہے، مہدی اس نے میرے محسن کو مار ڈالا۔ آخری جملہ کہہ کے سیدہ بے ہوش ہو جائیں گی، کہیں گے مہدی اس نے مجھے تماچا مارا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن۔ مولا تمہیں کوئی غم نہ دے سوائے غم سرکار باب دلہ کے۔ میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ پڑھنا آسان، سننا آسان، محسوس کرنا بڑا سخت ہے۔ جانتے ہو حضرت آیت اللہ، ہمارے ہندوستان میں تو یہ روایت پڑھی جاتی ہے نا کہ جناب سیدہ کے جنازے پہ سب سے زیادہ رونے والے تڑپ کے جانتے کون تھے؟ امام حسین۔ مگر حضرت آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں نہیں، جو سب سے زیادہ تڑپ کے رو رہے تھے وہ امام حسن تھے، پچھاڑے کھا کے رو رہے تھے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کمال ہے، سمجھ میں نہیں آتا ایام فاطمیہ میں سیدہ کی مصیبت پر روئیں، علی کی غربت پر روئیں۔ اس لیے کہ دنیا کا واحد جنازہ تھا ماں کا پہلا، جس ماں کے جنازے پہ اولاد سے باپ یہ کہہ رہا تھا میرے لاڈلو آہستہ رونا کہیں تمہاری ماں کا قاتل نہ سن لے۔ اللہ اکبر، مولا تمہیں کوئی غم نہ دے۔ آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں سب سے زیادہ جو تڑپ کر رو رہے تھے وہ امام حسن تھے۔ جب اسما اور فضہ نے آگے بڑھ کے کہا نا مولا اگر آپ ایسے روئیں گے تو حسین کو کون سنبھالے گا، امام حسن نے رو کے کہا اسما تو نے حق سے کام نہ لیا کہ جو میری آنکھوں نے دیکھا وہ حسین کی آنکھوں نے نہیں دیکھا، کہ مولا آپ کی آنکھوں نے کیا دیکھا؟ حسن نے چیخ مار کے کہا اسما میں نے اپنی ماں کو تماچا کھاتے ہوئے دیکھا ہے۔ پڑھ دیے میں نے مسئلہ، سن لیا آپ نے۔ مولا مرحوم کو غریق رحمت فرمائے، ان کے درجات بلند کرے۔ بھائی ایک جملہ سن لیجیے، میں نے تماچے کھاتے ہوئے دیکھا، میں نے پڑھ دیا، تم نے سن لیا۔ علماء بیٹھے ان سے پوچھنا، زندگی بھر حسن اس گلی سے نہیں گزرے، جب اس گلی کے سامنے سے گزرتے تھے چہرے کا رنگ متغیر ہونے لگتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے روح قبض ہونے والی۔ کہتے اس گلی میں میری ماں پہ ظلم ہوا، اس گلی کے فلاں کونے میں فلاں شخص نے۔ بس دو مصرے سن لیجئے، مصرے نہیں ہے مرثیہ ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی مصرے پہ اتنا گریا ہی نہیں کیا۔ یہ مصرے سن لیجئے، آنسو آ جائیں تو میرے حق میں دعا کر دیجیے گا، مرحوم کے حق میں دعا کر دیجیے گا۔ مصرے سن لیجئے، میں اسی پہ مجلس تمام کر دوں گا۔ حسن اکبر دبئی میں رہتے ہیں، انہوں نے دو مصرے کہے، وہ کہتے ہیں بطول روئی ہے فضہ کو یہ بتاتے ہوئے، بطول روئی ہے فضہ کو یہ بتاتے ہوئے، حسن نے دیکھا ہے مجھ کو تماچے کھاتے ہوئے۔ تماچے لگتے رہے، سیدہ فریاد کرتی رہی یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی، یا مہدی ادرکنی۔ ظلمن ایام قلب ینقلب۔ پروردگار تو واسطہ محمد علیہ محمد کا ہماری مختصر قلیل سی بات قبول فرما، سبب نجات تو شاہ آخرت قرار دے۔ اس مرحوم کے سارے ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی ہے، فشار قبر تنہائی قبر خلوت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند سے بلند تر فرما، جوار اہل بیت میں جگہ عنایت فرما، جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما۔ میرے اللہ حاضر مجلس کو سال کے اندر اندر زیارت کربلا معلیٰ سے مشرف فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا وارث زمانہ کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ میرے اللہ جب تک اس دنیا سے نہ اٹھانا جب تک اعمال سے امام راضی نہ ہو جائے، اور جب اس دنیا سے اٹھانا تو اس کیفیت میں اٹھانا، ایک ہاتھ میں دامن اہل بیت ایک میں قرآن ہو۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا یہ جتنے بیٹھے ہیں کھڑے ہیں باہر ہیں اندر ہیں، انہیں مانگنے کا طریقہ نہیں آتا، تجھے عطا کا سلیقہ آتا، ان کی نیک دلی حاجات کو پورا فرما، ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں پر اپنی رحمتیں برکتیں نعمتیں مغفرت نازل فرما۔ میرے اللہ انہیں اپنے علاوہ کسی دوسرے کا محتاج قرار نہ دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، 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 ہماری عاقبت بخیر کر دے، ہماری عاقبت بخیر کر دے، عاقبت بخیر کر دے۔ میرے اللہ اس ذکر کو نسلوں میں منتقل کر دے۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا یہ جتنے بیٹھے ہیں سب کو زیارت کربلا سے مشرف فرما۔ میرے اللہ ان کی توفیقات میں اضافہ فرما، انہیں رزق حلال عنایت فرما، رزق حرام سے محفوظ فرما۔ میرے اللہ تجھے واسطہ محمد علیہ محمد کا
جس مرحوم کے سال ثواب کے لیے میری سزا برپا کی گئی، انہیں فشار قبر، تنہائی قبر، خلبت قبر سے محفوظ فرما، درجات کو بلند فرما، جوار سید الشہداء، جوار حضرت ابا عبداللہ حسین میں جگہ عنایت فرما، میرے اللہ عزیزوں کو، رشتہ داروں کو صبر جمیل عطا فرما، میرے اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا وارث زمانہ، وارث فرش اعضا حضرت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں سرکار کے اعوان انصار میں شمار فرما، حضرت ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو سال فرما۔ وسیم رضا ابن قمر رضا